السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے وعلیکم السلام، شکر اللہ کا۔ سر؟ آج کل جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اس کو ایک دفعہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، میں چاہوں گا ہم دوبارہ اس کو ٹیکل کریں۔ ہر چینل پہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے جو بار بار برنگ اپ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ اور ایک چینل آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ 100% عمران خان کی غلطی ہے، دوسرا چینل آپ سوئچ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کی غلطی ہے، تیسرے چینل پہ لگتا ہے پی 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 کی غلطی ہے۔ تو اور بڑے بڑے یہ اکانومسٹ آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں بڑے مشکل الفاظوں میں کہ کیا سچویشن ہے ابھی اور کس طرح ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سر آپ ڈم ڈاؤن کر کے تھوڑے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح اس پوزیشن میں آئے ہیں اور اب کیا ہوگا ملک کا؟ جی حیدر، بڑی اچھی آپ کی آبزرویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایکچولی جو ٹیلی ویژن پہ چینلز ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز ہیں، اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں سنسیئرٹی سے بتائے کہ ہو کیا رہا ہے، ہوا کیسے ہے، یا کرنا کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے۔ وہ سارے اپنی ریٹنگز بڑھا رہے ہیں، چونکہ ان کی پولیٹیکل ایلینیشنز ہیں، ان کے جھکاؤ ہیں مختلف پارٹیوں کی طرف۔ مطلب یہ تین چینل جو ہیں عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ تین کر رہے ہیں، دے گیٹ ایڈز، فائنینشیل گینز، وٹ ایور، جو بھی حساب ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر کون کرتا ہے اس زمانے کے اندر۔ تو وہ صحیح پکچر ہمیں نہیں دیتے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران نے کر دیا 3.5 مہینوں میں، 3.5 سال کے اندر، سوری، تو پھر ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ عمران کا سارا کچھ غلط تھا اور سارا 2 نمبری ہوگی۔ جب کوئی چینل کہتا ہے کہ جی یہ نون لیگ نے کیا، تو ان کو ان 10-12 سالوں کے اوپر سارا ملبہ پھینکنا ہوتا ہے اور باقیوں کو ساروں کو بہت اچھا پینٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ پہلی جو چیز ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کا ڈیٹ کتنا ہے، فورن ڈیٹ کتنا ہے، وہ کیسے ہے، اور اس کو بھی کیسے دینا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ پاکستان کا جو فورن ڈیٹ ہے وہ لگ بھگ $130 ارب ہے، $130 بلین ہے، جو ہم نے فورن کریڈیٹرز کو دینا ہے، جس میں سے چائنا کا الون $30 بلین ہے۔ اب جو صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ الفاظ سنتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، کر چکا ہے، کرنے لگا ہے، خدا نخواستہ کچھ ایسے سخت الفاظ بھی استعمال کرنے لگتے ہیں کہ پاکستان ڈوبنے لگا ہے۔ دیکھو، نا امیدی جو ہے نا، وہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر نے اپنے سے 100 گنا بڑی تعداد کو نہتے ہاتھوں یا کمزور وسائل کے ساتھ ڈیفیٹ کیا ہے۔ تو ہم تو اس نبی کی امت میں سے ہیں نا، تو ہمیں ان صورتحالوں کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، اسیس کرنا چاہیے، گیج کرنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، ناپنا چاہیے، تولنا چاہیے، اور اس کے لیے حل تلاش کرنے چاہیے، نہ کہ ہم نا امیدی پھیلائیں ہر طرف۔ اور اس وقت میرا خیال ہے کہ 70% قوم جو ٹی وی دیکھتی ہے، ان ٹاک شوز کو دیکھتی ہے، وہ ایک ہیجان میں مبتلا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کل کا دن نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ جو $130 ارب ہے، جس میں سے $30 ارب چائنا کا ہے، یہ ہم نے پاکستان نے اکٹھا کر لیا، رکرو کر لیا ہے۔ $20 ارب ہم نے ارینج کرنا ہے کہیں سے 31 دسمبر تک، جو ہم نے پے آف کرنا ہے، اور $75 ارب ہم نے 24، 25 اور 26 میں اوسطاً $25 ارب سالانہ کے حساب سے واپس کرنا ہے۔ جو اس وقت سچویشن ہے نا، وہ ہم نکلتے رہیں گے، ہم انڈر پریشر آئیں گے، انڈر ڈیوریس ہوں گے، انڈر سٹریس ہوں گے، انڈر تھریٹ ہوں گے، پھر کہیں سے $500 ملین آ جائے گا، ہم بیل آؤٹ کر جائیں گے، پھر ہم 1 مہینہ آگے جائیں گے، پھر سٹریسفل کنڈیشن آئے گی، وہ آئے گی۔ لائک ابھی چائنا کے بینک نے ہمیں $700 ملین پرومس کر کے سینکشن کر دیے ہیں، وہ $700 ملین آ جائیں گے ہمارے ریزروز میں، تو صورتحال تھوڑی سی اوپر چلی جائے گی، تھوڑی سی ویری سلائٹ بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ اتنی زیادہ سٹریس ہے اکانومی پہ کہ IMF کا پریشر ہے کہ آپ بینک ریٹس اپنے انکریز کریں، مارک اپ ریٹس، جس پہ آپ قرضہ دیتے ہیں، جس پہ آپ سود لیتے ہیں، جب آپ وہ انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی لینڈنگ کم ہو جاتی ہے۔ جب لینڈنگ کم ہو جاتی ہے، دیٹ مینس کہ انڈسٹری نہیں لگ رہی، پروجیکٹس نہیں لگ رہے، ٹریڈنگ ہاؤسز نہیں لے رہے، LCs نہیں کھل رہی، گورنمنٹ کا پیسہ نہیں بورو کیا جا رہا، تو سارا کچھ انڈر سٹریس آ جاتا ہے، بیکاز وہ بزنس وائبل ہی نہیں رہتا۔
دیکھیں جتنے بزنسز ہیں نا حیدر، آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے، وہ کوئی اللہ معاف کرے ڈرگ کا ٹریڈ نہیں لوگ کرتے، ہیروئن کا ٹریڈ نہیں ہے کہ جتنی جائے گی تو جو منہ مانگا اس کا دام مل جائے گا، یا وہ کو اسلحہ نہیں آپ دے رہے. رائٹ ناؤ یوکرین کو اسلحہ چاہیے، اس نے ہر قیمت پہ لینا ہے، امریکہ نے اس کو ہر قیمت پہ فنڈنگ کرنی ہے. جب افغان وار تھی تو کوک کا ایک کین جو شاید امریکہ میں $1 سے کم کا ہے، وہ 50 کے 60 کے $70 کا افغانستان کے اندر ہوتا تھا. تھرو کانٹریکٹرز آ رہا ہے، کرتے کرتے وہ آتا تھا. ایوری بڈی واز میکنگ منی. تو پاکستان میں جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے کہ آپ روپے کی چیز 10,000 کی بیچتے ہو. آپ نے مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے، لوکل مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے، جو ایکسپورٹ کا مال ہے پوری دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کو پیسہ ہی 25% 27% کے اوپر ملے گا پر اینم مارک اپ کے اوپر، جو آگے 12 13 14 پہ تھا، یعنی انٹرسٹ ریٹ بینک کا 6 7 تھا، تو اس پہ قائبور اور ساری چیزیں بینک پروفٹ 1% ڈال کے وہ 12 13 پہ لینڈنگ کر رہے تھے. آپ دیکھتے ہیں اتنی میسو ایکسپینشن ہوئی ہماری آٹو موبائل انڈسٹری میں، کار کی 3 4 نئی کمپنیاں آئیں، راتوں رات آئیں، اور ہر مہینے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 کی اسپورٹیج بک گئی، 15,000 to 200 بک گئی، بیکاز اس کے پیچھے بینک فائنینسنگ تھی. لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یار میں یہ گاڑی لے لیتا ہوں، میری تو قسط 25,000 30,000 40,000 ہے، 50,000 ہے. ایک بندہ جو 2 ڈھائی لاکھ کما رہا ہے وہ 50,000 کی قسط افورڈ کرتا تھا. گاڑی لے لی، اس کی رسپیکٹ بہتر ہوگی، اس کا سٹیٹس بہتر ہو گیا، اس کی فیملی نے انجوائے کرنا شروع کیا، اس کی آؤٹ پٹ بہتر ہوگی، اس نے کاروبار بہتر کر دیا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لوگوں نے اس کو ایز اوبر کریم بھی چلانا شروع کر دیا اور ایکسٹرا پیسے جنریٹ کرنے شروع کر دیے. شام کو 3 گھنٹے ایز اے اوبر چلا لی تو روز کے 2,000 کما لیے، مہینے کے 50-60,000 کمائے تو آپ کی بینک کی انسٹالمنٹ نکل آئی. تو بڑا ایک وائبل ماڈل تھا. ایوری تھنگ واز فائن. یہ اب پولیٹیکل بحث ہے کہ when ایوری تھنگ واز فائن وی آر ہیڈنگ ٹورڈز گیٹنگ آؤٹ آف آل دا میس وی ہیڈ کریٹڈ. تو یہ کیوں ہو گیا؟ ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم نے آج جو اب یہ ڈسکس کرنا ہے، جو آپ کا سوال ہے، پرائمریلی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا اور ہم وہ کیا کرتے ہیں اور ہم نے دینا کیا ہے. اب جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ نے ہر سال کرنی ہوتی ہے. تو اس وقت جو اس سال کی ہے وہ تقریباً لگ بھگ 4 ٹریلین روپے آپ دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ قرضہ سروس ہوگا، یعنی اس پہ جو سود لگا ہوا ہے وہ پے ہو رہا ہے، کام برابر ہو رہا ہے، یعنی آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اچھا، اب اگر بینک انٹرسٹ ریٹ آپ کا اور اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے تو وہ 5 ٹریلین سے 6 ٹریلین کی طرف جا سکتا ہے. یعنی وہ ایک آپ اس کو کیپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ انکریز ہوتی نہیں وہ اماؤنٹس. جب یہ یعنی آپ قرضوں کا سود دینے کے لیے اور قرضے لیں گے، بلکہ ابھی تو شاید یہ صورتحال ہے کہ ہم نے اگر ایک 70s میں $500 ملین لیا تو اس کے اوپر ہم نے سود در سود جو ادا کر رہے ہیں، تو ہم نے $1.5 بلین شاید دے بھی دیا ہوگا اور وہ $500 ملین وہیں پہ کھڑا ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمیں کہیں سے کوئی اس ڈیٹیل میں اسٹیٹسٹکس نہیں پرووائڈ کرتی گورنمنٹ، انالیٹیکل اپروچ نہیں ہے ان کی کہ ہمیں صورتحال دیں تو قوم کو بھی اس گریوٹی کا اندازہ ہو. دیکھیں اس مینس، اس اندھے کنویں میں سے، اس ڈچ میں سے، اس جہنم میں سے آپ تب نکل سکیں گے کہ جب پوری قوم مل کے فائٹ کرے، پوری قوم یکجا ہو اور وہ ایک سمت اور ایک ڈائریکشن میں جائیں، تو تب آپ اس میں سے صورتحال میں سے نکل سکتے ہیں. جب ارتھ کوئک آیا تھا نا پاکستان میں، بہت لوگ مر گئے، بہت نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم اگر گورنمنٹ کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو شاید اموات کی تعداد دگنی سے تگنی ہوتی اور لاسز بہت زیادہ ہوتے اور بہت زیادہ کرائم ریٹ بڑھ جاتا. مطلب لوگوں نے اپنے خزانے کھول دیے، لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیے اور پیسہ لے کے اس ری ہیپ کے پروسیس میں شامل ہو گئے. یعنی جو لوگ بھوکے تھے ان کو روٹی دی، کمبل دیا، ان کو ویدر ایکسٹریم سے بچایا، ان کے گھر ٹھیک کیے. مطلب اربوں ڈالر کے قریب لوگوں کی جیب سے لگائے، جو ہم نے کہیں اکاؤنٹ فور نہیں کیا. ہمارے ہاں چونکہ ایک رواج ہے، ہم بلیو ہی نہیں کرتے سائنٹیفک پروسیسز کے اندر، ہم ٹیکنالوجی کو استعمال ہی نہیں کرتے، ہم کہیں ڈیٹا کولیٹ ہی نہیں کرتے. بیکاز نہ ڈیٹا کولیٹ ہو، نہ صورتحال سامنے آئے، نہ پتہ لگے، ہم جھوٹ کے اوپر ہی سادی اپنے قلعے بناتے رہیں، تو وہ اس طریقے سے ہم آگے چلتے رہتے ہیں. صورتحال کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی دو رائے نہیں، بہت گریو ہے،
بہت ٹف ٹائمز اہیڈ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورتحال کے اندر یا اللہ کوئی اور ناگہانی ہم پہ نہ ڈال دیں، لائک جس طرح سیلاب آئے تھے 3-4 months کے بعد پھر مانسون ہے اور سیلاب نہ آ جائے. ارتھ کویک جو ٹرکی میں آیا ہے اس کے بعد پریڈکشن ہو رہی ہے کہ ہم بھی اس فالٹ لائن سے ایک بہت سویئر گریوٹی کے ارتھ کویک ہمیں ہٹ کر سکتا ہے. یا اللہ ہمیں اس سے بچائیں، ہمیں معاف کریں. بٹ وہ جسٹ ٹو بی کلیئر اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کوئی چلو ہوگا یا نہیں گڈ گڈ، لیکن وہ اتنا میڈیا میں پھیلا ہے کہ وہ دے ور ڈیز وین پاکستانیز ور ویٹنگ کہ شاید آج رات آنا ہے یا کل صبح آنا ہے یا کل دوپہر آنا ہے. اچھا، وہ جس بندے نے پریڈکٹ کیا تھا نا ٹرکی میں ارتھکویک، اس نے چاند اور ستاروں کو دیکھ کے نا پریڈکشن میں کی تھی، تو اس کی جو پریڈکشن تھی وہ کوئی بہت سائنٹیفک میتھڈ میں میتھڈ پہ نہیں تھی. آئی تھنک اس کا تکا لگ گڈ، گیا تھا. یو ہیو ایڈیڈ دس انفارمیشن، تو ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، بلکہ ہونا بھی چاہیے، بیکاز آپ واٹس ایپ پہ جو انفارمیشن دیکھتے ہیں وہ 99.9% جھوٹ یا 2 نمبر ہوتی ہے. ایکچوئل حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے. ٹاک شوز میں صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غلطی کس کی ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کتنا بڑا پہاڑ ہمارے اوپر. یہ آپ اسی طرح سمجھیں کہ پاکستان میں آپ جا رہے ہیں ہائکنگ کے لیے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کے اوپر گرنے والا ہے. تو از دیر اینی چانس کہ آپ بچ پائیں گے؟ بٹ yet again miracles do happen, and people who dare، جو ہمت کرتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، جو دلیر ہوتے ہیں، جو مقابلہ کرنا جانتے ہیں، وہ ورسٹ کنڈیشنز میں سے بھی نکل آتے ہیں باہر اور وہ ملکوں کو لے جاتے ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی چونکہ پولیٹیکل ہائرارکی ہماری کوئی ایسی نہیں ہے جو بہت لویبل ہو یا بڑی پاپولر ہو یا ساری عوام اس کے ساتھ ہو، تو وہ کچھ اچھائی کے کام ہو نہیں رہے. اب ہماری گورنمنٹ نے ایک پلان دیا ہے کہ وہ آسٹیرٹی موو کیسے کریں گے. انہوں نے کہا جی یہ جو 80 کے 90 کے 100 منسٹرز ہیں یہ تنخواہیں نہیں لیں گے، یہ پرکس نہیں لیں گے، یہ پیٹرول نہیں لیں گے، اور کچھ اور انہوں نے میز بتائے ہیں جس سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 200 ارب روپے کی سالانہ بچت ہوگی. اب اگر آپ کی ڈیٹ سروسنگ از بٹوین 4000 ٹریلین ٹو 6000 ٹریلین، تو 200 ارب تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. ان 80-100 لوگوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کی تنخواہیں بند کر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی دیے جائیں، بیکاز پہاڑ نے تو گرنا ہی گرنا ہے آپ کے اوپر. وہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا جو ایک بولڈر ہے 200 بائی 200 فٹ کا، وہ نہیں گرے گا آپ کے اوپر، باقی سارا آپ کے اوپر ہی گرنا ہے. تو یہ اب چونکہ ساری چیز یہ ٹی وی پہ آ رہی ہے، ٹاک شوز پہ آ رہی ہے، سوشل میڈیا میں آ رہی ہے. سوشل میڈیا میں بھی ان کی ٹیمز ہیں، ان کے کیمپینرز ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جو ایون سوشل میڈیا کے بڑے بڑے فیمس لوگ ہیں، جو 2 انفلوئنسرز ہیں، وہ بھی دے گیٹ پیڈ بائی دیز پارٹیز، اور وہ ان کی لائن ٹو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو بڑی واہ واہ ہو رہی ہے کہ جی 200 ارب کی بچت ہو گئی اور کمال ہو گیا. مطلب لو اینڈ بی ہولڈ دی پرائم منسٹر آف پاکستان ہمسیلف came on the television and gave this good news to the nation کہ جی ڈونٹ وری، سارا کچھ بہتر ہو گیا، ہم نے سیو کر لیا، 200 ارب کی بچت ہو گئی. اور اب جو لاہور کے اندر نہر بہتی ہے جیل روڈ کو اور فیروزپور روڈ کو کاٹتی ہوئی یونیورسٹی جاتی ہے، اس میں اب دودھ آیا کرے گا، اس کی نہر پرائم ہوگی. منسٹر جس کے آپ بائی دا وے ادروائز کافی بڑے فین تھے. دیکھو بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن پہ حکم ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت آپ پہ فرض ہے. ڈن ہو گیا، ٹھیک ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اللہ نے ہم پہ مسلط کر دیا، دیکھو جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسے مسلط ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو پیٹرنائز کرتے ہیں، ہم اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ صرف اسی میں ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ ملی رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر رکھو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران کہتا ہے مجھے لاؤ تو سب ٹھیک ہوگا. لیکن دونوں نہیں تیار. عمران کہہ دے اوکے یو کنٹینیو ٹل اکٹوبر، آجا بھائی بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت ملک جو ہے سو کالڈ سارے ہی کہہ رہے ہیں نا ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے، تو چلو اس کو بچاتے ہیں. وہ عمران کو نہیں کہہ رہا، وہ عمران کے اوپر 70 پرچے کرا چکا ہے. عمران کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بھی کاؤنٹر پرچے کرائے، بیکاز عمران کی تو اپنی FIR نہیں کٹ سکی اس طرح کی جس طرح کی کٹنی چاہیے تھی. جو اس پہ سوسائڈ اٹیک ہوا، اس کو گولیاں لگیں. تو کیا مطلب وہ دونوں جو ہیں وہ اپنی راہ گلاپ رہے ہیں
اور وہ ہم سکون سے رہ رہے ہیں. مطلب قوم کو ہی نہیں پتہ کہ ہونے کیا لگا ہے آپ کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں جو آپ نے دیکھی بھی ہوگی. ٹم ہارٹن کے نام سے ایک کافی برانڈ ہے کینیڈا کا، بڑا مشہور اور پاپولر، پوری دنیا میں اس کی برانچز ہیں. انہوں نے پاکستان میں پہلا اپنا برانچ کھولی ڈیفنس کے اندر. تو وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی کہ لمبی لمبی کیوز ہیں لوگوں کی. تو نارملی ہمارے ہاں کیو لگتی ہے نادرا کے دفتر کے باہر، پاسپورٹ آفس کے باہر، راشن ڈپو کے باہر، چینی لینے کے لیے، اسپتالوں کے باہر، یہ وہ. اچھا جب میں نے وہ دیکھی، کہیں میری نظر سے کوئی ویڈیو کا گلمپس گزرا، تو میں نے کہا یہ کوئی آٹے کی لائن ہے یہ وہ. بٹ دین آئی ریئلائز کہ نہیں یار، یہ جو لوگوں کے کپڑے ہیں، جو خواتین کے بیگز اور پرسز ہیں، اور جو ان کی ہیلز ہیں، یہ وہ آٹا لینے کے لیے نہیں آئی ہوئی. پھر میں کہ یار اس کو ذرا پڑھ لو، دیکھ لو. تو وہ پتہ چلا کہ ان کی 61 ایئر ہسٹری کا ریکارڈ الحمدللہ اس غیور پاکستانی قوم نے توڑ دیا کہ ایک دن میں لانچنگ پہ اتنی سیل کر کے دکھائی. تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہم بالکل تیار ہیں اپنے آپ کو لٹوانے کے لیے. مطلب جو کچھ بچا کچا ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ ہم ان کینٹینوں پہ، ان کافی شاپس کو، حیدر میاں برا نہ منانا، آپ جی جی اس زمانے کے بچے ہو، میں تھوڑا سا پرانا ہوں، میں ان کو کینٹینیں سمجھتا ہوں. جو ہمارے اسکول کالج میں کینٹین ہوتی تھی نا، جہاں سے وہ چائے کا کپ اور ایک وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہماری کینٹین ہوتی تھی نہر کے کنارے ایک کمرے پہ. تو اس پہ ایک چاچا بیٹھا کرتا تھا، غریب سا آدمی. تو وہ یہ دال پسی ہوئی، بیچ میں کوئی نمک مرچ چیزیں، اس کی ایک لیوی سی ہوتی تھی جو وہ سینڈوچ بریڈ کے اوپر ہمیں لگا کے دیتا تھا، جو شاید آپ لوگ تو مطلب اپنے پیٹس کو بھی نہ دو وہ. اور ساتھ چائے کا کپ، دیٹ یوز ٹو بی اے ٹریٹ فار اس. تو ہم تو سمجھتے ہیں یہ کینٹینیں ہیں جہاں یہ برگر بند ملتے ہیں، یہ ڈونٹس ملتے ہیں، یہ پیسٹریاں ملتی ہیں. اب وہ 600 روپے کی پیسٹری، وہ 1400 روپے کا کافی کا کپ، جی. اور وہ سارا پیسہ وہاں. سر میں مگر کنٹیسٹ کروں گا اس بات کو کہ اگر دیکھیں ایک پورشن ہے پاپولیشن کا جس کو چلیں یہ چیز نہیں افیکٹ کر رہی، تو آر دے ناٹ ود ان دا رائٹ کہ وہ جا کے یعنی کہ کافی پئیں اور انجوائے کریں اپنے آپ کو، بیکاز ان کی وہ کنڈیشن نہیں ہے. تو اس میں ہم ان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ میں بتاؤں کیا ہوتا ہے. یو لیو ان اے سوسائٹی جہاں پہ لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. اس وقت جو تنخواہ دار ملازم جس کی تنخواہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا. ہی ہیز ٹو گو آؤٹ آن دا اسٹریٹ ٹو بیگ، ویدر مین مارکیٹ چوک میں مانگے، اور جہاں کام کر رہا ہے وہاں ارد گرد اپنے کولیگ سے، جو وہاں سٹاف ممبرز ہیں اس ادارے میں، یا اپنے باسز سے مانگے. جب آپ مانگتے ہیں تو اس کا مطلب بیگنگ ہی ہوتی ہے نا. چاہے آپ چوک میں کھڑے ہو کے مانگیں، چاہے آپ اپنی کمپنی میں مانگیں کہ میری تنخواہ 25 ہزار ہے، آئی ایم ہائرڈ فار 30,000 اے منتھ، لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے آپ اور پیسے دیں. جو چوک میں کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ صبح سے روٹی نہیں کھائی، مجھے 10 روپے دے دے، 100 روپے دے دے، اللہ تجھے بیٹا دے، یا تیری ساتھ بیگم ہے یا بہن ہے یا جو بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کو اللہ سلامت رکھے، دعائیں دے کے آپ سے پیسے ہی مانگ رہا ہوتا ہے نا اپنے لیے. تو سیم. تو وہ سارے لوگ جو شاید پاکستان میں 4 کروڑ، 6 کروڑ، 8 کروڑ یا 10 کروڑ ہیں، وہ کو آپ نے بیگنگ کے اندر پش کر دیا ہے، ان کو آپ نے بھکاری بنا دیا ہے. بیکاز نہ وہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں، نہ وہ پیٹرول کا بل دے سکتے ہیں، نہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ اویل کر سکتے ہیں، نہ ان کے بچے اسکول جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ یار جو انفلوئنس نہیں ہوئے، جو افیکٹ نہیں ہوئے، بڑی اچھی بات ہے. ایک طبقہ ہے 0.1% اور 0.5% آف دی پاکستان جن پہ اللہ کی رحمت ہے. میں نہیں کہتا وہ برے لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. گاڈ از ویری کائنڈ ٹو دیم. اللہ نے ان کا نظام اور سرکٹ چلایا ہوا ہے. یعنی اس وقت جتنے لوگ ہیں جو IT بیسڈ کام کر رہے ہیں، جن کی ڈالرز میں پیمنٹ آتی ہے، جن کا ایکسپورٹ سے کوئی رشتہ ہے، جن کو ڈالروں میں پیمنٹ آتی ہے، وہ ماشاءاللہ دے ویری ویری ہیپی. جن کے رشتہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپیٹریٹس ہیں. مطلب لاہور ڈیفنس میں آپ $3 لاکھ پاکستان بھیجتا تھا کوئی بندہ، تو اس کو DHA میں ایک پلاٹ مل جاتا تھا کنال کا، بہترین پلاٹ. آج وہ $1.5 لاکھ بھیج رہا ہے، جبکہ پلاٹوں کی قیمت 3 کروڑ سے 5 کروڑ کی طرف چلی گئی ہے. اس کو 1.5-2 لاکھ ڈالر میں وہی پلاٹ مل جاتا ہے. یعنی وہ تو فائدے میں ہی رہا ہے. تو ایک 80-90 لاکھ جو پاکستانی باہر ہے، ایکسپیٹریٹ ہے، ان کے رشتہ دار یہاں خوش ہیں، تو ڈیفینیٹلی دیر از اے پرسنٹیج آف پیپل. لیکن آپ جب ایک سوشل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں،
آپ جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ ہیں، آپ کا کنبہ ہے، آپ کے بہن یار آپ کے رشتہ دار ہیں، حیدر آپ ان کی کیوں بات کرتے ہو جو سڑک پہ ہیں، جو غریب ہیں؟ تو آپ کہیں جی آئی کیئر ٹو ہوٹس فار دیم، میں نے تو ٹم ہارٹن سے جانا ہے. یار آپ کے ریلیٹیوز ہیں. مجھے آپ بتاؤ، آپ کے سارے رشتہ دار جو ہیں وہ اس وقت بہت خوش ہیں، بڑے بڑے انجوائے کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو؟ نہیں، اٹ از ناٹ سو. سارے برابر نہیں ہیں. تو آپ ان کی خاطر، کوئی انسانیت کی خاطر، میرا خیال ہے کوئی اسٹیٹسٹکس اگر میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، یا آپ بتائیں اپنی ریسرچ ٹیم کو کہ ان کی پہلے دن سیل کیا ہوئی. مطلب ان کا ریکارڈ ٹوٹا ہے تو سیل کوئی کروڑ نہیں ہوئی ہوگی، اٹ ہیز ٹو بی مور. اور آپ سوچو کہ کافی اور ان بسکٹ پیسٹریوں کے اندر ہم نے 2-3-4 کروڑ روپے کی سیل کرا دی ان کی. اور لائن، ارب مائنڈ یو بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ دیر انڈر پریشر کہ جلدی سے دوسرا آؤٹ لیٹ کھولیں اور تیسرا آؤٹ لیٹ کھولیں، وہ کریں. تو وہ اچھا ان کا قصور نہیں، ان کا قصور نہیں ہے. آئی ایم سوری اف آئی بین ہارش آن دیم، مجھے ایسا میں نے ساؤنڈ کیا. وہ تو ٹاک شو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو صرف عمران کی غلطی ہے، تو شہباز آ گیا وہ ٹھیک کر لے گا. جو پرو پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی عمران دوبارہ آ رہا ہے، سارا ٹھیک کر لے گا. نہ یہ عمران سے ٹھیک ہونا ہے، نہ یہ شہباز شریف سے ٹھیک ہونا ہے، نہ یہ کرسٹوفر کولمبس سے ٹھیک ہونا ہے. یہ ٹھیک تب ہونا ہے جب 22 کروڑ عوام ایک آواز پہ جائے گی، ایک پلیٹ فارم پہ آئے گی، ایک سمت میں آئے گی، ایک ڈائریکشن میں آئے گی. عمران کیا کرے گا؟ از ہی اے وزر؟ وہ جادوگر ہے؟ از ہی اے میجیشین کہ وہ ڈگڈگی بجائے گا اور جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی بڑی دوستی ہے عمران کی، جی ہیز پرسنل فرینڈز، ہیز بڈی ٹو MBS محمد بن سلمان. اور جناب وہ جو ایوانکا ٹرمپ تھی وہ بھی بڑی اس کو آئی کر رہی تھی، اس کو پسند کر رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا فین ہے. اور وہ پتہ نہیں مہاتیر کی بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فوٹو اتروائی، یا جو ہمارے ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں ان کی بیگم صاحبہ نے. سر اس کے اوپر لوگ پیسہ نہیں دیتے. ہاں ایک اچھا ڈنر یا لنچ اس کو کرا دیں گے وین ایور ہی گوز ٹو ٹرکی، ملیشیا اور US، یا کہیں یہ ان کا آٹوگراف مانگے اپنے بچوں کے لیے تو وہ اس کو اپنی تصویر آٹوگراف کر کے بھیج دیں گے. باقی آپ سوچیں کہ محمد بن سلمان، دیکھو نیوم سٹی $500 ارب کی بن رہی ہے. کتنے کی؟ $500 بلین کی. اس کا بڈی ہے نا، اس کا پہل ہے. یہ دونوں بچپن میں وہ اکٹھے کھیلتے تھے بینٹے، یا کرکٹ کی نیٹ پریکٹس جم خانہ میں اکٹھے کرتے تھے، تو لے آئے اسے $10 ارب. ہماری درگت بن گئی ہے، حجامت بن گئی ہے پاکستان کی. ہمیں جوتے مار رہا ہے ویسٹ ساری دنیا. انڈیا آپ دیکھو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہماری تذلیل کر رہا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ وہ آہیناز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیر بیمار ہو رہا ہے، مر رہا ہے، اور ان کی نا ادھر سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، اور وہ گرا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ گرا، اب یہ گرا، ہم اس کی چیز پھاڑ کریں. وہاں تو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ گاڈ فوربڈ پاکستان فالز، میرے منہ میں خاک. تو وہ کون سا ایریا؟ وہ کبھی کہتے ہیں کشمیر لے لیں، کبھی گلگت بلتستان لے لیں، کبھی کوئی 3 ہمارے ضلع لے لیں ادھر سے جنوبی پنجاب کی طرف سے. سارے لوگ تو تیاری کے اندر بیٹھے ہوئے. نا سر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ نے پہلے مثال دی کہ اٹس لائک کہ ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کے نیچے کھڑے ہیں اور وہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے لگے. تو اس کو آپ تھوڑا اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں کل کو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اس کی کیا ریپریکیشنز ہوتی ہیں، اس کا افیکٹ کیا آتا ہے؟ وہ ایگزیکٹلی واٹ ڈو یو مین جب آپ کہتے ہیں کہ کل کو پہاڑ گرنے لگے ہم پہ؟ یہ جتنے بڑے انڈسٹریل گروپس ہیں نا، میں نام نہیں لیتا ان کے پاکستان کے، یا فار دیٹ میٹر انڈیا کے لے لیں آپ، ان کے بارے میں ہم نام لے سکتے ہیں. دا برلاز اینڈ ٹاٹاز، دا اڈانیز، ساروں نے بینکوں کے $100 بلین کے لونز لیے ہوئے، ساروں نے ڈیفالٹ کیے ہوئے ان کے اوپر، ساروں کے لون گورنمنٹ نے معاف کیے ہوئے. پلیز assign this task to your research team کہ اگلی دفعہ we'll come with these facts as well. تو آپ تھوڑی دیر کو سمجھ لیں کہ جو کون ہے سب سے امیر آدمی جو ہے انڈیا کا، وہ جو جس کی 40-50 منزلہ گھر ہے، مکیش امبانی. ہم مکیش امبانی کی مثال لیتے ہیں. مکیش امبانی کے پاس جو وسائل اور ایسیٹس ہیں وہ میرا خیال ہے آلموسٹ ہمارے پنجاب صوبے جتنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مکیش امبانی ڈیفالٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے ملک کا لا آف دا لینڈ ہے، اس کی فیکٹریاں ٹیک اوور کر لیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کو سزا ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کریں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے، بیکاز جو لینڈرز ہیں، جو بینک ہیں جنہوں نے دیے ہیں، وہ بھی سارے کلیپس کر جائیں گے. ساتھ وہ بھی سارے کلیپس کر جائیں گے. وہ اس کو ٹائم دیں گے، اس کے لونز کو ری اسٹرکچر کریں گے،
سو مچ سو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ بینکس جا کے اس کی انڈسٹری چلوانے کی کوشش کریں گے. اس کی انڈسٹری جو کمزور ہے یا سک انڈسٹری ہے اس کے لیے اچھے اچھے گاہک تلاش کر کے لائیں گے, اور جس کو وہ اس کی انڈسٹری بکوائیں گے اس کو بھی فائنینس کریں گے. بیکاز یہ کاروبار ہے نا, یہ بزنس ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ڈیفالٹ ہو گیا تو چلو جی فیکٹریاں بند کر دو, اس کو گولی مار دو, مزدوروں کو سڑک پہ نکال دو. مطلب انڈیا میں اگر آج مکیش امبانی کلیپس کرتا ہے, اس کی انڈسٹری بند ہوتی ہے, میرا نہیں خیال 25-50 لاکھ کروڑ بندہ جو ہے سڑکوں پہ آ جائے گا, جاب لیس ہو جائے گا. کروڑ بندہ جاب لیس ہوگا تو 7-6 بندے لگاؤ تو 6 کروڑ بندہ جو ہے وہ روٹی پانی سے محروم ہو جائے گا. تو یہ قطعاً ایسا نہیں کرتے. تو سیم گوز فار پاکستان. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو پھر بہت بڑا کہ ہاں آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ویل جسٹ شرگ آور شولڈرز اور نئی جگہوں پہ جا کے ہم کہیں گے جی بینک اکاؤنٹ کھولو اور ہمیں نئے لون دینے شروع کر دو. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں وہ ایک بلیک لسٹ ہوتی ہے بینکوں کی. آپ کریڈٹ کارڈ کا آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے نا, آپ ساری عمر پاکستان میں یا دنیا میں کسی بینک سے لون نہیں لے سکتے. وہ فوراً ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. ظاہر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں, سارے ڈونرز آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, سب کچھ ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دنیا کو یہ بتانا شروع کر دیں اور اس پہ لڑائی شروع کر دیں اپنے ملک کے اندر کہ جی یہ میرا نہیں اس کا قصور ہے, اس کا نہیں اس کا ہے. رائٹ ناؤ جو ہیلم آف افیئرس پہ ہے, whether it be عمران خان or it be مسٹر شہباز شریف اور مسٹر آصف علی زرداری اور مسٹر مولانا فضل الرحمان, جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. جب وہ اس کرسی پہ بیٹھا تو $130 ارب کا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گیا. اس نے اس کی حکمت عملی دینی ہے, دنیا کو فیس کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال, میں آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, کولیشن گورنمنٹ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ سارا دن پرائم منسٹر دوڑتے ہیں, کبھی آصف زرداری کو راضی کرنے جاتے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان کو منانے جاتے ہیں, کبھی کراچی میں MQM کو کچھ بتانے جاتے ہیں. پھر ایک پارٹی ہے بلوچستان کی باب پارٹی, اس میں 2 ان کے MNAs ہیں کہ 3 ہیں, وہ بھی اتنا اچھا مینیپولیٹ کر رہے ہیں اپنی سیٹوں کو کہ جناب کبھی کبھی وہ روٹ جاتے ہیں تو پرائم منسٹر ادھر ڈیش کر رہے ہیں, ادھر رش کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں کہ یار کچھ نہ کرو, میری گورنمنٹ قائم رہے. تو کام کس وقت کر رہے ہیں, اور کام کرنے کی جو اس وقت جو کنڈیشنز ہیں وہ شاید 24 میں سے 26 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے. روز نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے, اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, مشوروں کی ضرورت ہے. کبھی آگے بڑھنا ہے, کبھی پیچھے ہونا ہے, کبھی لیفٹ منور کرنا ہے, کبھی رائٹ فلینک کو اپ گریڈ کرنا ہے. بہت مطلب چالوں اور پینتروں کی ضرورت ہے آپ کو. تو اس میں ہم ایک خبر سب سے زیادہ چلا رہے ہیں, عمران خان نے محمد بن سلمان کی گھڑی بیچ دی. محمد بن سلمان کی گھڑی بیچ دی. مطلب ظاہر ہے محمد بن سلمان کو بھی تو کوئی فیڈ بیک جا رہا ہوگا نا اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یا اس کی فارن منسٹری کا. وہ بھی تو الحمدللہ ایک خوشحال ملک ہے جو چل رہا ہے اسموتھلی, اس کو بھی تو کوئی رپورٹ بن کے جاتی ہوگی نا. ہمارے ہی ملک میں انٹیلیجنس ایجنسی تو نہیں ہے نا جو ساری رپورٹنگ کرتی ہے, بھاری دنیا میں ہے. سو محسوس کو دنیا کی ایجنسیاں رپورٹ کر رہی ہوں گی. CIA کہہ رہی ہوگی کہ لک مسٹر MBS, you were so kind to him, he has sold your watch. It is an insult to you, and being a Muslim and a tribal chief and a head of the Muslim Ummah, یہ اتنی انسلٹ اس نے کی سعودی عربیہ کی, دیٹ از مور دین انف. وہ تو ایک سیل لگ گئی اس کے اوپر. ہم اس کو جناب اگر آپ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یار the man was honest, he couldn't afford it, it was a gift lying with him from a friend, from a very dear friend. What are friends for? What are friends for? I claim to be your friend. آپ کسی تکلیف میں ہو یا اسٹریس میں ہو اور میں نے آپ کو ایک ٹوپی تحفے میں دی ہو یا ایک مائک تحفے میں دیا ہو یا ہیڈ فونس دیے ہوں, آپ بتائیں کہ جی میں نے بیچ دیے ہیں, میرا سروائیول کا مسئلہ تھا, تو میں کیا اس پہ ناراض ہو جاؤں گا؟ نہیں, میں شاید کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, اور لے دیں گے تمہیں, فکر نہیں کرنی ہے ادھر, گھبرانا نہیں ہے. اب دنیا یہ پورٹرے کر رہی ہے اس کو کہ عمران دنیا کا 3rd کلاس آدمی ہے, بہت غلط آدمی ہے, اس نے بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ, تمہاری انسلٹ کی ہے, تمہارے تحفے کی, سعودی عربیہ کے تحفے کی. او ہو جی, اس میں خانہ کعبہ کی وہ ریپلیکا تھی, تصویر بنی ہوئی تھی. غلط کیا کام عمران نے, وہ فار مومنٹ غلط کیا, بڑا وہ کر چکا ہے. آپ اس کا ڈھول پیٹ رہے ہو, اس کی کاسٹ کوئی نہیں دیکھ رہا. دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے آپ نہیں دیکھ رہا. اچھا پھر انہوں نے کورٹ میں ریٹ کر دی, انہوں نے کہا جناب آ جاؤ, آپ بتاؤ توشہ خانہ سے آپ نے کیا لیا ہے, فلانے نے. اس پہ ہنسیاں چھوٹ گئیں. اس پہ کبھی وہ گورنمنٹ کی ایک سیکرٹری خاتون آتی ہے فائل بغل میں دبا کے جج صاحب کے سامنے کہ سر وہ کلاسیفائڈ ہے, سر وہ یوں ہے. بھائی امریکہ کا سارا پلان سامنے آ جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ان کا سٹنگ پریزیڈنٹ تھا, اس کی انہوں نے پینٹ اتار کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے.
بل کلنٹن نے مونیکا لیونسکی کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں، اور جب یہ آپ کی کمر پہ لہراتے ہیں تو میرا دل بھی ڈولتا ہے، تھنگس ٹو دیٹ افیکٹ. اسی طرح کی اس نے کوئی ایسے کوئی لاکھ سر بات کی. وہ اس سے آگے چلا گیا تھا کافی ایکچولی. اور یار کتنا کو آگے چلا گیا ہوگا. ہمارے تو کام ہی آگے سے شروع کرتے ہیں نا، مطلب ہمارے تو باقی بات بعد میں کرتے ہیں. اس کے اوپر دی امریکن پریزیڈنٹ واز ٹیکن ٹو ٹاسک. یار کو مذاق نہیں ہے. آپ کو امیج بلڈنگ کر. میں نے آپ کو بتایا ایک اور دفعہ میری تمہاری گپ لگی تھی جب میں نے کہا تھا کہ ہمارا نا کوئی ہیرو ہی نہیں ہے، ہم کسی سے پیار ہی نہیں کرتے. وی آر اے تھینک لیس نیشن. ہمیں محبت کرنے کا آرٹ ہی نہیں آتا. ہمیں کسی سے انس ہی نہیں ہے، ہمیں کسی سے لگاؤ ہی نہیں ہے، ہمیں کسی سے چاہت ہی نہیں ہے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف چور، شہباز شریف چور، زرداری چور، مولانا فضل الرحمان چور، عمران خان چور، ضیاء الحق چور، مشرف چور، جنیجو چور، ایوب خان چور. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھے تو ڈر ہے کہ اس منترے کو ہم پڑھتے خدا نہ خواستہ کہ قائد اعظم کو نہ کچھ کہہ دیں، جو میرا خیال ہے ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ ملک بنا کے دیا کہ چلو یار یہ بنا دیا، اب رہو اس کو سنوارو، اس کو سیٹلمنٹ کرو، اس کو اوپر کرو. مطلب ہمیں کوئی بندہ پسند ہی نہیں آتا. ہمارا جو لو ہوتا ہے نا بڑا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. ہماری جو محبت ہوتی ہے نا وہ بڑی تھوڑے عرصے کی ہوتی ہے. مطلب ہماری جو فلم ہے وہ اس میں 6 گانے نہیں ہیں، وہ 3 گھنٹے کی نہیں ہے، وہ 15 منٹ کی شارٹ سٹوری ہے. اس میں 2 گانے ہیں، 2 فائٹس ہیں، دیٹ از اباؤٹ اٹ. اٹھا کے باہر مارو. عمران خان کے ساتھ کیا کیا، مطلب مشرف کے ساتھ کیا کیا. مطلب وہ اتنا شوق ہے لوگوں کو، اتنا جذبہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت ہی کرنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف واز اے ویلن، اور اس نے برباد کر دیا سب کو، اس نے تباہ کر دیا. مطلب آپ ان کو بلا لو ٹاک شوز پہ، ساروں کو اتنا زور لگائیں گے کہ ثابت کر کے جائیں کہ ساری غلطی مشرف کی ہے. اچھا بلا لو ساروں کو ٹاک شوز میں، اتنا زور لگائیں گے کہ سارا کچھ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. کسی کو آپ پکڑ لو، بس یہ ہمارا یہ ایشو ہے. اس میں اب ہم سوچ نہیں رہے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اچھا جی، آپ نہیں قرضے دے سکتے، ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، پینک نہیں کرنا. جب پینک ہوتا ہے، جب کیوس ہوتا ہے، جب کموشن ہوتی ہے، جب گڑبڑ ہوتی ہے، جب افراتفری مچتی ہے، جب نفسا نفسی مچتی ہے، جب چلا چلی ہوتی ہے، جب مارا ماری ہوتی ہے، پھر سارا کچھ غلط ہو جاتا ہے. پھر آپ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو کیپ یور نروز، یو ہیو ٹو اسٹے کام، یو ہیو ٹو. دیکھیں پھر بات آ جاتی ہے اس کی عمران خان کی. انڈیا نے بالا کوٹ پہ ایسے کوئی چھوٹے پھینکے کلسٹر بمس کو، 4-6 درختوں کا نقصان ہوا، چند کوے جو ہے وہ اگلے جہان چلے گئے. انہوں نے کہا جناب مار دیا، برباد کر دیا، اتنے آتنکوادی تھے. وہ بھائی پاکستان میں 2 جنازے اٹھیں کو آرام مچ جاتا ہے. یہ مری قبیلے کی وہ 3 بچیاں مری ہیں تو پورے کوئٹہ کو انہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے، پورا بلوچستان ہلا ہوا ہے. ایک سٹنگ منسٹر کو اریسٹ کرنا پڑا ہے، اس کو گھر میں انہوں نے اندر بند کر دیا ہے جس پہ ایلیگیشن ہے. پاکستان میں وہ انہوں نے کلیم کیا کہ 70 کو ہم نے جہنم واصل کیا. 70 بندے مرے ہوں تو 70 جنازے تو اٹھے ہوں گے نا. تو پورے پاکستان میں اگلے دن کو آرام مچاؤ کہ جناب یہ کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. بٹ انہوں نے ہماری ایک ساورن کنٹری کی ایئر سپیس وائلیٹ کی. انہوں نے ہمارے اندر اپنے ایئر کرافٹس بھیجے اور یہ کام کیا. تو اس وقت اگر آپ ایک ہوتا ہے آپ گھبرا جائیں، آپ انڈر پریشر آ جائیں کہ یار انڈیا کو جواب دینا ہے، انڈیا بڑی طاقت ہے، زیادہ جہاز ہیں، زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دولت ہے، وہ تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ویک ہیں، ہمیں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، ہم نہیں کر سکتے. بٹ فوج کی جو ہیرارکی تھی اور جو پولیٹیکل ہیرارکی تھی ملک کی، دے کیپٹ دیئر کول. انہوں نے کہا نہیں، اس وقت اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری عزت پہ، ہمارے وقار پہ، ہماری سوورینٹی پہ، ہماری قوم پہ، اینڈ دس ول گو ڈاؤن ان ہسٹری. انہوں نے کہا جناب میں کہتا ہوں سلام ہے یار اس مرد آن پہ. ٹھیک ہے وہ کسی کے بہاف پہ بول رہا تھا، بٹ ہی واز فیسنگ دا کراؤڈ. جنرل آصف غفور کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایٹ آر اون ٹائم اینڈ چوزنگ ہم تمہیں سرپرائز کریں گے. اینڈ دے ڈیڈ دیٹ سرپرائز. اس سرپرائز کے نتیجے میں جنگ شروع ہو سکتی تھی. اس سرپرائز کے نتیجے میں نیوکلیئر اٹیک ہو سکتا تھا. اس سرپرائز کی جنگ میں امریکہ ہمارے سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو سکتا تھا. اس سرپرائز کے میں رزلٹ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. بٹ دے کیپٹ دیئر کول، دے وینٹ ان فار اٹ.
انڈیا کا بلف کال ہو گیا. انڈیا کے پلے ککھ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو بڑے جنونی اور جذباتی ہیں. فرق ہے ہماری فوج ان کی فوج میں فرق ہے. ان کی فوج میں بندہ آتا ہے نوکری کرنے کے لیے, روٹی کمانے کے لیے. ہماری فوج میں آتا ہے جذبہ جہاد کے تحت شہید ہونے کے لیے. بڑا عجیب ہے نا, وہاں مرتے ہیں تو رونا پٹتا پڑتا ہے. ہمارے آپ دیکھ لیں یہ ابھی دوبارہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں روز, اللہ معاف کرے 2-3 کیجولٹیز ہوتی ہیں ہماری مسلح افواج کی. تو ان کے جو جنازے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی باپ نے کہا خبردار کوئی روئے. اس نے جنازہ ریسیو کیا, اس نے اس کی ٹوپی ریسیو کی, اس نے پاکستانی پرچم ریسیو کیا. اس نے کہا کوئی نہیں روئے گا. اور وہ جناب سارے بیٹھے ہیں, باپ کے انٹرویوز آ رہے ہیں. ماؤں کم پڑھے لکھے لوگ, کو بہت پڑھے لکھے نہیں کہ جناب انہوں نے ایکٹ کر لیا یا پورٹرے کر دیا. تو وہ فلسفہ ہی ڈیفرنٹ ہے. تو اس صورتحال میں گھبرائی نہیں ہماری ہائرارکی, اور دے کیپٹ دیئر کول, اور انہوں نے انڈیا کو پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا. ابھی بھی اگر یہ ڈیفالٹ آتی ہے تو کوئی بات نہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی ہمیں میڈل آف آنر مل گیا ہے یا نشان حیدر ہے یا ہلال استقلال مل گیا پاکستان کو. دو چیزیں نا, ہوا کیسے اور کیوں, اور ہو گیا ہے. اب جب ہو جائے تو آپ لڑنا شروع کر دو آپس میں. میں کہوں حیدر آپ نے کیا, آپ نے کیا, میں کہوں اس نے کیا, بچے نے جو ہمارے کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بیوقوفی ہے نا, بےہودگی ہے. بھائی اسٹوپڈ لوگ ایسے کرتے ہیں نا. اب آپ تیاری کرو کہ یہ ہونے لگا ہے, اس کو ہینڈل اور ٹیکل کیسے کرنا. بھائی دیر آر کنٹریز جنہوں نے کہا جی کہ یہ جو لونز ہیں, یہ جو ہمیں $10 ارب 20, 25, $50 ارب لیا تھا, یہ لیا تھا فلانی پولیٹیکل رجیم نے. انہوں نے پیسہ لیا اور وہ اس کو مس اپروپریٹ کر گئے اور کھا گئے. لگا تو نہیں, سوچو نا $130 ارب پاکستان پہ لگا ہو تو پاکستان کی ساری سڑکیں جو ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوں اور درختوں کے ساتھ ہیرے ٹنگے ہوئے ہوں, اور ہم وہ ٹیپ کھولیں تو ایک طرف سے جناب وہ روح افزا نکلے, دوسری سائڈ کھولیں تو ٹھنڈی یا کوک نکلے. سوری میں نے کوک مجھے زیادہ پسند ہے پیپسی کی نسبت سے. تو وہ کوک نکلے اس کے اندر سے, تو $130 ارب بڑی رقم ہے. تو وہ آپ بتائیں گے جی اس پولیٹیکل رجیم نے یہ لیے تھے $12 ارب جی 4 مہینوں میں 6 مہینوں میں وہ کھا گئے اس کو, وہ مس یوز کر کے, وہ مس اپروپریٹ کر کے. لہٰذا ان کے اگینسٹ ٹرائل بنتا ہے. ان کو آپ بھی ٹرائی کریں, ورلڈ فورم پہ بلا کے ہم بھی کرتے ہیں. یہ پاکستان کی ساورن اسٹیٹ نے نہیں دینے ہیں. یہ جو 22 کروڑ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اب وہ نہیں دے رہے تو آپ ہماری امداد بند کر رہے ہیں, ہماری بجلی بند کر رہے ہیں, یا پانی بند کر رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ ٹریڈ بند کر رہے ہیں, یا ہمارا ناطقہ بند کر رہے ہیں, یا ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, یا ہمیں سوشلی ڈیمورلائز کر رہے ہیں. جی. اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بلیم جو ہے وہ ان اداروں پہ بھی فال کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ ورلڈ بینک ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے ہمارا وہ اس طریقے سے پیسے نہیں استعمال کر رہا, اور وہ پھر بھی ان کو لون دیے جا رہا ہے. ان کو بھی پتہ ہوگا کہ پیسے کدھر جا رہے ہیں. یار دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے. ورلڈ بینک, IMF, پیرس کلب, دیز لوننگ ایجنسیز, دے آر لائک شارکس. تو شارک کی جو ہے نا جبلت, یا جو اس کی انسٹنکٹس ہیں, اس میں کبھی سنا ہے کہ وہ شارک از ویری فرینڈلی, ویری لویبل اینڈ گیلیبل, اور بڑی لاڈو پارو ہے؟ اٹ از ناٹ سو. ڈالفنز آر ناٹ شارکس. بینکس ہمارے ہیں جو لوکل بینکس بنے ہیں, دے آر لائک شارکس. وہ آپ کو بڑی خوشی سے قرضہ دیں گے. آپ قرضہ لینے جاؤ بینک پہ, ہم بینکنگ کرتے ہیں, میں اور I'm sure آپ بھی, ہمارا صرف ہوتا ہے کہ پیسے وہاں جمع کراؤ اور ضرورت کے وقت لے آؤ. آپ دیکھو کہ وہ ہم ان کی پرائرٹی لسٹ میں کہیں نہیں ہیں. مطلب اکثر آپ اپنے پیسے لینے جاؤ تو کہتے ہیں جی سسٹم ڈاؤن ہے, کیش کم ہے, نوٹ پرانے گندے پھٹے پرانے دے دیتے ہیں, تو ہم مسکینوں کی طرح جیسے ادھار لینے جا رہے ہیں. یہ ہمارا رویہ, ان کو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بٹ آپ جاؤ, ٹرائی یور سیلف آؤٹ. آپ کہو جی کہ وہ میں نے 100 کروڑ کا پروجیکٹ کرنا ہے, میرے پاس 10 کروڑ اپنی ایکویٹی یا 90 کروڑ کی لوننگ چاہیے. امیجیٹلی یور لیول بھی ریزڈ. آپ جی بس ایریا ہیڈ کو ملیں گے, سرکل ہیڈ کو ملیں گے, کراچی سے وہ ایسٹ مینجمنٹ والے آ رہے ہیں آپ کے پاس, اور جناب دعوتیں ہو رہی ہیں, کھانے پک رہے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلنگ میں ٹھہرا رہے ہیں, اور آپ کو 90 کروڑ کو وہ تھما دیں گے آپ کو. اس کے بعد وہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے, بیکاز وہ ماڈل کیا ہے, یاد رکھو, جو ماڈل سود کی بنیاد پہ ہے وہ حرام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اکنامکلی بھی پروون ہے کہ جب آپ ایک ایسے کام میں جاتے ہیں, آپ کو دیکھو, آپ آج کمٹ کرتے ہو کہ میں 100 روپے پہ آپ کو 120 روپے لوٹاؤں گا, آپ نے لوٹانے کل ہیں, آپ کو پتا کیا پتا آج شام کیا ہونا ہے. ارتھکویک آ گیا, فلڈ آ گیا,
ناگہانی آ گئی، آپ مر گئے، مصیبت پڑ گئی نا. تو ایک ایسا کام جو آپ بلائنڈ فولڈلی کرتے ہو اس میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے آپ نے. تو یہ جس طرح بینکس آپریٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں. ان کے عزائم بڑے ہوتے ہیں. بینک نے پیورلی پیسے بنانے ہوتے ہیں، یا اتنا کو پیسہ کمانا ہوتا ہے کہ ایک اور بینک ایکوائر کر لیں یا 2 انڈسٹریاں خرید لیں، یا باہر ساؤتھ آف فرانس میں اپنے ولاز بنا لیں جو بینک اونرز ہیں وہ. لیکن آئی ایم ایف کا تو آبجیکٹو ہے نا دنیا میں، اس نے ویسٹ کی ہے، بالخصوص امریکہ کا جھنڈا اونچا رکھنا ہے ہر جگہ. بیکاز آپ پاکستان کو یا دنیا کے کسی ملک کو کیپچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فائنینشلی ان کو اتنا کرپٹ کر دیں کہ یو ہولڈ دیم بائی دیئر جگلر وین، اور جو چاہتے ہیں آپ ان سے منواتے ہیں کراتے ہیں. تو پاکستان اس ٹریپ کے اندر گیا، اور پاکستان ایک شریف سادہ سا ملک تھا جس کے اوپر ہر 2 سال بعد نئے حکمران آتے تھے. کبھی فوجی آ گئے، کبھی سولین آ گئے، کبھی ٹیکنوکریٹ آ گئے، کبھی کون آ گئے. ہم نے ہر تجربہ کیا. کون سا تجربہ نہیں کیا؟ ہم ایک وہ پرائم منسٹر لے کے آئے باہر سے، ٹیکنوکریٹ تھا، جو فائنانس منسٹر تھا پہلے، شوکت عزیز، وہ بھی ہم نے ٹرائی آؤٹ کیا. ابھی بھی جب کوئی گورنمنٹ نہیں آتی ہے بیچ میں یا انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو باہر سے 3-4 بندے آ جاتے ہیں. ان کا نام پہلی دفعہ سنتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ جی ورلڈ بینک میں تھا، یہ آئی ایم ایف میں تھا، یہ فلانی جگہ تھا. تو ان کو ہم نے بنایا ہے کہ بڑی سہولت ہوگی ان سے قرضہ لینے میں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ ایک انڈسٹریل گروپ ہیں، فیکٹریاں لگا رہے ہیں، تو آپ 2-3 بینکوں کے سینئر جو ایگزیکٹوز ہیں ان کو توڑ کے اپنے پاس لے آتے ہیں انہیں بیٹر پے اسکیل، کہ کل کو یہ لون اچھے لے دیں گے وہاں سے، کہ ان کے تعلقات ہیں وہاں، ان کے دوست بڈی لگے ہوئے ہیں. کتنوں کو جن کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا ان بینکوں میں وہ اب اونچے عہدوں پہ ہیں، تو وہ آپ اپنی آسانی کرتے ہو. سیم اس فارمولے کے تحت ہم لے آتے ہیں کہ جناب یہ ورلڈ بینک میں تھا، تو وہ ورلڈ بینک سے قرضے جلدی لے دیتا ہے کہ وہاں اس کے بڑی کولیگز لگے ہوتے ہیں یا وہ انہی کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ ہم اس کو ان ہاؤس رکھ کے اپنے ہی پیسوں سے دے کے اپنے ہی کافن کے اندر کیلیں ٹھکوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساروں نے کیا. ایک تو اس بحث کو ختم کر دو فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ کر کے نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ قوم کا وقت ضائع کرو. اور ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ایز اے نیشن کہ جو یہ بکواس ہمیں سنائی جاتی ہے، جو یہ منترا سنایا جاتا ہے، جو یہ تقادیر کی جاتی ہیں، جو یہ فلسفے جھاڑے جاتے ہیں. بڑے بڑے ارسطو بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جناب وہ ایسی ہو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ڈیول ہے، یا فار اینی باڈی فار دیٹ میٹر. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یار سارا کچھ نا نواز شریف کر گیا. یار نواز شریف کے کچھ اچھے کام ہمیں یاد ہی نہیں، شہباز شریف کے کچھ اچھے کام ہمیں یاد ہی نہیں. یہ سارا ہم سلسلہ کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے پریشان. اب دیکھیں، ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری خرابی کہاں کہاں ہوئی، کیسے کیسے ہوئی. ایکڈیمک سے ہم ان کو ڈسکس ضرور کریں. دیکھو آپ اپنی غلطیاں ڈسکس نہیں کرو گے تو آپ امپروو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، غلطیوں کو بھول جانا چاہیے، پیچھے چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہوتا تو بہتر تھا، کیا ہوا تو غلط ہو گیا، ہمیں کس سمت پہ جانا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اس وقت جو ہے ہم وہ سمجھیں کہ پہاڑ جو ہے وہ جھکنا شروع ہو گیا، اس کا ٹلٹ شروع ہو گیا ہے، اور نیچے ایک ہی بندہ کھڑا ہے. 22 کروڑ عوام کو آپ ایک بندہ کر لو، یا پاکستان کہہ دو وہ نیچے ہے اور وہ پہاڑ اوپر سے آ رہا ہے. آپ دیکھو نا، سب نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر، سب نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنی ہوئی ہیں، پاکستان بیسیکلی پاکستان کی اکانومی جو بیس کرتی ہے وہ کرتی ہے ایگریکلچر کے اوپر. تو ایگریکلچر میں حیدر میاں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے زمین، پھر ہوتا ہے پانی، پھر ہوتا ہے ویدرز، پھر ہوتا ہے ٹیکنالوجی اور سارا کچھ. زمین پاکستان میں بے شمار تھی. پاکستان از اے بگ سائز کنٹری. نہری نظام انگریز دنیا کا بہترین یہاں پہ بنا کے گئے تھے اریگیشن کا. ہم نے اس میں کچھ امپروومنٹ نہیں کی، ہم نے کچھ اس میں ایڈیشن نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، بلکہ بے شمار ہماری نہریں جو ہیں وہ 6 ماہی ہو گئی ہیں، 12 مہینے نہیں چلتی، 6 مہینے چلتی ہیں. کچھ سوکھ گئی ہیں کیونکہ پیچھے دریاؤں میں پانی نہیں ہے. بیکاز جو انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریٹی تھی انڈس واٹر کمیشن کی، وہ اتنی لاپ سائٹڈ تھی، یا اس پہ اتنی ہم نے نگرانی نہیں کی. انہوں نے پیچھے ڈیم در ڈیم در ڈیم در ڈیم بنا لیے اور ہمارے پانی کو نہیں رہ گیا. آپ اپنے دریا دیکھیں نا تو آپ کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، دریا کدھر سے ہے یہ. وہ بیچارے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گندے نالے بن گئے ہیں ان میں. راوی میں لاہور کا سیویج ڈلتا ہے، وہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہاؤسنگ سکیمز بنانے کا
پرمٹ دے دیا سب کو. آپ نے ٹیکسٹائل مل لگانی ہے جو ایکسپورٹ کرتی ہے, جو لیبر امپلائی کرتی ہے, جو ٹیکسز دیتی ہے, جو بینکس کو پیسہ انوالو کرتی ہے اور ایک کاروبار کا وسیلہ بنتی ہے. ٹیکسٹائل مل لگانے جائیں تو آپ کو اتنے سوال اور اتنے جواب اور اتنے پروسیسز ہیں جن سے آپ کو گزرنا ہے کہ آپ 6 مہینے سے 1 سال تک تو ساری اپنی ڈاکومنٹیشن اینڈ یو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پھر 3 سے 4 سال وہ ہاؤسنگ اسکیم کہہ رہا ہوں سوری, وہ ٹیکسٹائل مل لگنے میں لگتا ہے. پھر وہ پروڈکشن میں آتی ہے, پھر وہ 1-2 سال میں اپنا مقام بناتی ہے, اور 7ویں 8ویں 9ویں سال وہ پروفٹ کرتی ہے. بٹ ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے لیے آپ کو کسی سے نہیں پوچھا, آپ کو کسی کو نہیں بتانا, آپ کو پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جہاں دل چاہے آپ بنا لیں, جہاں دل چاہے آپ کر لیں. ایگریکلچر لینڈ جو ہے پہلے صرف لاہور اور کراچی کے ارد گرد کنزیوم ہو رہی تھی ہاؤسنگ کے اندر, اب سارے شہر اس کے مقابلے میں آ گئے. ملتان میں جو ایک ادارے کی ہاؤسنگ اسکیم بنی ہے اس کا سائز کچھ 40-50 ہزار ایکڑ پہ, اور اس میں دنیا کے بیسٹ آموں کے باغات تھے. اس پہ آم لگتا تھا سمر بہیش چونسا. یہ چونسا آم جو بیٹا کھاتے ہو نا, اس کا پورا نام ہے سمر بہیش چونسا. اس کا جو ایروما ہوتا ہے نا, میں دبئی میں یورپ میں کسی بڑے سپر مارٹ میں جاؤ آپ تو وہاں پہ اگر آم ڈسپلیڈ ہوں تو ساتھ وہ انڈیا کے بھی ہوتے ہیں, الفونسو اور یہ وڈے موٹے ایڈے وڈے پھکے آم, وہ سوائے ایک دوسرے کے سر میں مارنے کے کسی کام کے نہیں ہوتے. سر ادھر آپ کو خوشبو آتی ہے آپ کے اپنے چونسے کی, اور وہ جناب ایسے ٹھاٹ سے ایک شہنشاہ کی طرح پڑا ہوتا ہے. سر انہوں نے وہ باغات کے باغات کاٹ دیے. ایگریکلچر لینڈ تو گئی سو گئی, انہوں نے وہ باغ کاٹ دیے. اور ان ہاؤسنگ اسکیمس کی کوئی نیڈ آپ کے خیال سے نہیں تھی وہاں پہ ملتان میں؟ ملتان میں اب یہی ہے کہ آپ سارے ملتان والوں کو اپنے گھر چھوڑ دو اور نئی جگہوں پہ آ جاؤ. ویسے یہ ہے سر کہ انٹرسٹنگلی ریسنٹلی میں نے ایک ایل ڈی اے کی رپورٹ پڑھی تھی, اور وہ ایل ڈی اے کی تھی, لاہور سے اس کا تعلق تھا, جی. پر اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ 70% آف جو یہ پلاٹ ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں لاہور میں وہ اسپیکولیٹو مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ اس بندے نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں جو انویسٹمنٹ کی پرپز سے اس نے ان کو خریدا ہے, اور ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. 70%. دیکھو یہ جو اربوں خربوں روپیہ بلکہ ہزاروں خربوں روپیہ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر لگ رہا ہے اسپیکولیٹو کام کے اندر, یہ سوچو اگر وہاں کوئی پالیسی ہو, کوئی پابندی ہو, کوئی حکمت عملی ہو گورنمنٹ کی کہ ایک بندہ جی ایک پلاٹ گھر بنانے کے لیے لے سکتا ہے اور 2 انویسٹمنٹ کے لیے لے سکتا ہے, تو وہ لوگ جن کے پاس 50-50, 100-100, 200-200, 300-300 پلاٹ ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے لے کے سال میں بیچ دیے ہیں, وہ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی پوری ایک پورٹ فولیوز ہیں ان کے. تو یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ یہ یا اسٹاک مارکیٹ میں آئے گا, یا کوئی بندہ کو کاروں کا پلانٹ لگائے گا, یا کوئی بندہ کوئی بزنس کرے گا, کوئی کیمیکل پلانٹ لگائے گا, یا کوئی ہوٹل کھولے گا, یا کوئی ریسٹورنٹ کھولے گا, یا کوئی رینٹ کار کمپنی کھولے گا. مطلب ایک ہاؤسنگ اسکیم جس کا ٹرن اوور اگر سال کا 1000 ارب روپے ہے تو اس کے اندر ٹوٹل 100-150 لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں, اور کوئی 1000-1500 لوگوں کو وہاں سے روزگار مل رہا ہوتا ہے جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے اندر. لیکن 1000 ارب کے ٹرن اوور کی آپ انڈسٹری لگاؤ, میرا 1.5 لاکھ بندہ وہاں کام کر رہا ہوگا, اور وہ تیسرے سال اس میں سے اتنی بڑی انڈسٹری اور لگائے گا اور لگائے گا اور لگائے گا. تو ایگریکلچر کو ہم ختم کر رہے ہیں. دیکھو نا اب ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں سائیوال میں, گجرانوالہ میں, ملتان میں, بہاولپور میں, پشاور میں, اسلام آباد پنڈی آپ چلے جاؤ نا تو یو ول گیٹ انٹو فٹس آف لافٹر. آپ جو جی ٹی روڈ ہے, آپ کچہری چوک سے یو آر گوئنگ ٹوورڈ ایوب نیشنل پارک اینڈ سبسیکوینٹلی آگے سواں کی طرف, تو سڑک کے لیفٹ رائٹ اسکائی لائن نظر نہیں آتی. آپ کو کیا نظر آتا ہے حیدر صاحب؟ بل بورڈس, ہیوج بل بورڈس, کوئی
40 فٹ بائی 80 فٹ کے چوڑے اور بڑے، اللہ نہ کرے وہ کبھی گرے تو پوری وہ روڈ کور کر لیں گے، اتنے بڑے ان پہ جناب پروجیکٹس کے نام دیکھیں تو سب کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کسی نے برج العرب بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی 100 منزلہ ہائی رائز بنائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی یورپ کا منظر بنایا ہوا ہے، کسی نے وہ نہریں بنائی ہوئی ہیں اور کیا بنایا ہوا ہے. اور وہ جناب میں وہاں 1-2 ہاؤسنگ اسکیمز دیکھنے چلا گیا، وہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہے میرا، میں ان کے نام نہیں لیتا. وہ شہر سے اتنی دور ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد یا پنڈی میں رہتے ہوئے کو اس ہاؤسنگ اسکیم چلیں، دیکھ کے آئیں یا وزٹ کریں، تو میرے جیسا بندہ کہے گا یار پہلے روٹی کھا لی، بیکاز آپ 2 سے 2.5-3 گھنٹوں میں وہاں پہنچتے ہیں. اب وہاں جو لوگ کام کریں رہائش کریں گے، وہ پنڈی اسلام آباد نوکری کرنے آئیں گے یا کاروبار کرنے آئیں گے؟ کیونکہ وہ سوسائٹیز اتنی مکمل تو ہیں نہیں کہ وہاں لوگوں کو مل جائے گی نوکری، یا لوگوں کو کاروبار مل جائیں گے، یا ہیلتھ کیئر مل جائیں گے، یا اسکولنگ مل جائے گی. وہ بنا رہے ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، وہ پیسے بنا رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں. اور پورے پاکستان میں کوئی 15 سے 20 لاکھ پلاٹ ہے جو بکا ہوا ہے لیکن آن گراؤنڈ نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گئے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے، ہم یہاں ایسے پہنچے. دیکھیں آج سے 15 سال پہلے ایک انڈسٹریلسٹ، چاہے چھوٹی انڈسٹری ہے یا بڑی انڈسٹری ہے، اس کی جو پرائیڈ ہوتی تھی وہ پتہ کیا ہوتی تھی؟ جو پرانے ہمارے میاں صاحبان ہیں شاہ جمال شادمان میں، یا جو شیخ صاحبان ہیں جن کی انڈسٹری تھی، چھوٹے سائز کی انڈسٹری تھی، بڑی نہیں میں کہہ رہا، ان کی پرائیڈ ہوتی تھی کہ یار 40 کا کراندہ رزق میرے ہتھوں اللہ دے رہے ہیں، یعنی ان کے 40 امپلائیز ہیں اور وہ فیملیز 40، وہ اس میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اور مجال ہے کہ سر وہ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنے دفتر میں گھسنے تھے، وہ میاں صاحب کی، شیخ صاحب کی، ملک صاحب کی انسلٹ ہوتی تھی. یار فلانا ایجنٹ تھوڑے دفتر آیا سی کی پلاٹ لینے لگ گئے، چھڈو میاں صاحب کی. مطلب وہ ایک دوسرے کو منع کرتے تھے. اور 4 انڈسٹریاں، 6 انڈسٹریاں، 7 انڈسٹریاں، 8 انڈسٹریاں، 10 انڈسٹریاں، اس طرح چھوٹے چھوٹے بزنس گروپس تھے جو لوگوں کو امپلوائے کر رہے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ پلاٹ لینے کا کرٹیسزم جو آج کل بھی گورنمنٹ کرتی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ اگر پلاٹ لے کے رکھ لو تو وہ پیسے یوٹیلائز نہیں ہو رہے، وہ ایک جگہ بس پڑے ہوئے ہیں جی. اور وہ اکانومی میں نہیں لگ رہے. آج کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی 35 ایکڑ کی انڈسٹری تھی، آپ نے کہا یار یہ 60 محکمے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی روز چینج ہوتی ہے. عمران آتا ہے تو کہتا ہے ایکسپورٹ کرو، وہ آتا ہے تو کہتا ہے ایکسپورٹ بند کرو، وہ آتا ہے تو کہتا ہے ایکسپورٹ کو الٹے لٹک کے کرو. میرے سے تو نہیں ہوتا. 35 ایکڑ کی وہ کرتے ہیں پلاٹنگ تو پتہ لگتا ہے جی 6.5 ارب کی بک گئی ہے. 650 کروڑ جس کے پاس کیش آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی السلام علیکم. کچھ پیسے وہ باہر بھیجتا ہے، زندگی انجوائے کرتا ہے. 14-17 کروڑ کی وہ آپ کی لینڈ کروزر لیتا ہے 0 میٹر. یا آپ سڑک پہ جو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اینالائز کریں گے یہ کہاں سے آئی ہے. سر جو کاروباری ہوتا ہے نا، جس نے انڈسٹری چلا رہا ہے، وہ کبھی 17 کروڑ کی گاڑی نہیں لیتا. اس کو یہی لالچ ہوتا ہے کہ یار کروڑ دی گڈی 'چ بیٹھو، 15-16 کروڑ پھر کسی کام میں سٹو، ہور را مٹیریل لے لو، نویں مشین لے لو، نویں ٹیکنالوجی لے لو، یا اگے زمین لے لو تو اگلی انڈسٹری لاواں گے. یہ سارے وہی ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ سے ان کے پیچھے. آپ ایک سروے کرا کے دیکھ لو لاہور میں، جتنی بڑی گاڑیاں آپ کو ملیں گی ان کے پیچھے آپ کو ریئل اسٹیٹ ایزی منی نظر آئے گی کہ جی وہ 1.5 کروڑ کا پلاٹ لیا تھا آج 6.5 کروڑ کا ہو گیا. مطلب ایک مذاقہ خیز صورتحال ہے جو وہ بنی ہوئی ہے. تو اس چیز نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہماری اس ڈیفالٹ کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ انڈسٹری سے پیچھے ہٹنے شروع ہوئے. یعنی دیکھیں اگر آج سے 10 سال پہلے 100 ملیں تھیں تو آج 1000 ہونی چاہیے تھی نا. ایک تو ان 100 میں سے بھی بند ہو گئی اور نئی جو لگیں وہ چل نہیں سکیں، یا وہ جو چلیں وہ اب ان حالات کے اندر بند ہو رہی ہیں. تو آپ کی پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی، آپ کے ٹیکس نہیں آ رہے، آپ کا GST نہیں آ رہا، آپ کے ریونیوز نہیں جنریٹ ہو رہے، آپ کے ملک کے اندر جو ٹرکنگ انڈسٹری ہے وہ فلرش نہیں کر رہی. ہمارا ٹرین کا بڑا نظام ہوتا تھا مال برداری کا، ختم ہو کے بس 0 کے اوپر آ گیا. اگر آپ کی انڈسٹری فلرش کر رہی ہو تو حکومت کو بھی ہمت ہو. وہ چائنا نے 2-3 سال سے وہ سنتے ہیں کہ ML1 کا $10 ارب دیا ہوا ہے،
اب پتہ نہیں وہ دیا ہوا ہے کہیں گم گیا ہے یا رستے میں ہے یا ٹرکوں میں لوڈ ہو کے آ رہا ہے، برف باری کی وجہ سے وہ رکے ہوئے چائنا کے بارڈر پہ، وہ ڈالر لے کے وہ آئیں تو ML1 بنے وہ کرے. اس کہانیاں تو بڑی تھیں سی پیک کے نیچے کہ جناب ٹرین ہے جو ادھر سے کراچی ہم 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، پنڈی 40 منٹ میں پہنچ جائیں گے، اس طرح کی فکریں آتی تھیں. اور ڈیول کیریج ہوگی اور جناب بڑی تیز چلا کرے گی. جی آئی تھنک وہ ریلویز کا اصل میں سارا جو ان کی فوکس ہے وہ رائل پام چلانے پہ لگ گیا ہے. وہ جی وہ ادھر لگی منسٹری کے اندر. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ایڈ ہوتی چلی گئیں اور پاکستان جو ہے وہ اس طرف جاتا آتا آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتا گیا اس برمودا ٹرائنگل کی طرف، اس بھنور کی طرف، اس برف کے گلیشیئر کی طرف کہ جس سے اللہ معاف کرے اس نے ٹکرانا ہے اور اس کا حال ٹائٹینک والا ہونا ہے. لیکن اس کو بچایا بھی جا سکتا ہے. اب ایک صاحب ہیں شبر زیدی صاحب، بیسیکلی از این اکاؤنٹنٹ، از اے ٹیکس کنسلٹنٹ. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. انہوں نے پچھلے دنوں کہیں تقریر فرمائی. اینڈ آئی تھنک آلسو ایکس چیئرمین FBI کے. ہی واز ایکس چیئرمین FBI. عمران نے اپوائنٹ کیا تھا، بڑی چاہوں اور ارمانوں سے ان کو لائے تھے، کیونکہ چیئرمین FBI بننے سے پہلے ہی یوز ٹو کم آن ٹیلی ویژن اور وہ ہر دن بتاتے تھے کہ ملک ڈوب رہا ہے، FBI ڈوب رہی ہے، میرے پاس فارمولہ ہے، میرے پاس فارمولہ ہے، میرے پاس فارمولہ ہے. پھر جب وہ بنا دیے گئے تو میرا خیال ہے 4 6 8 10 مہینوں میں وہ چلے گئے. ہی کلیمز کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا. آئی تھنک ہمیں بلیو کرنا پڑے گا کہ عمران خان کے زمانے میں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ تھے ان کو فری ہینڈ تھا کام کرنے کے لیے. اینڈ ایٹ لیسٹ آئی تھنک عمران کو اتنی سمجھ تھی کہ پیسہ آئے گا، FBI ریسٹرکچر ریویمپ ہوگا، بٹ وہ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا جی ہیلتھ ریزنز ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا اب وہ چھوڑ کے چلے گئے، بھائی یو ہیو ٹرائیڈ یور ٹائم، اب چلے گئے. اب وہ گھر بیٹھ کے نسخے دے رہے ہیں. جس طرح وہ ڈاکٹر ایک ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر بھی اگر کوئی بندہ اس کو مل جائے جو کہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے کھانسی آ رہی ہے، تو فٹافٹ اس کو نسخہ لکھ دیتا ہے، کہنا ہے والی دوائی استعمال کر لیں. ویئر ایز وہ ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہوتا کہ لیٹسٹ اور کون کون سی میڈیسنز آ گئی ہیں. وہ پرانی کف سرپ اس کو دے رہا ہوتا ہے جو اس کے زمانے میں چلتی تھی، یہ وہ آگے پیچھے. تو رائٹ ناؤ از ناٹ ان ٹو گورنمنٹ، ان کے پاس فیکٹس نہیں ہیں، فگرز نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں. بٹ یہاں ایک رواج ہے کہ ایوری ون نیڈس ٹو پروو، ایوری ون ٹرائز ٹو پروو کہ یار مجھے پتہ ہے. IMF کا جو چیف ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ایک مجھے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جناب میں نے یہ کرنا ہے، شبر صاحب میں یہ کرنا ہے. وہ سارا ہر بندہ یہی پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بیکاز ابھی اس وقت نا سارے بہت آنکھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تھیری چل رہی کنسپریسی کی کہ جناب ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی اور جو 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال رہے گی. تو اس وقت بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے ہیلتھ سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر اور یہ ٹیکس کے اندر، وہ اپنے ٹی وی انٹرویوز دے کے پروگرام کر کے بتا کے ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کہیں لائم لائٹ میں نظروں میں آ جائیں گے. کل کو یہاں یہ والا تاج سجنا ہو تو اٹ شوڈ بی آسر. وہ اب وہ اپنا ایک فلسفہ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جی پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دو، ایک نارتھ کر دو، ایک ساؤتھ کر دو. ایک طرح کی انڈسٹری جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہو وہ ایک جگہ کر دو، جو لوکل را مٹیریلز والی ہو دوسری جگہ کر دو. یہ وہ آگے پیچھے. اچھا ان کی میں ذرا فار آرگیومنٹ سے ان کی آرگیومنٹ بھی میں تھوڑی زیادہ اس پہ ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمیں بہت بڑا لاس ہوتا ہے کہ جو ہمارے پورٹس ہیں وہ سارے ساؤتھ پہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں چیزیں آتی ہیں یا ہمارے پورٹس پہ آتی ہیں، پھر ہم ان کو پہلے نارتھ بھیجتے ہیں پروسیسنگ کے لیے، پھر پروسیس ہو کے یہ واپس ساؤتھ آتی ہیں اور پھر یہ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی فیول اور انرجی کو ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ نارتھ جو ہے وہ پروڈیوس کرے لوکلی اور جو ساؤتھ ہے وہاں پہ پروڈکشن ہو آپ کے ایکسپورٹس کے لیے، اور ادھر سے ہی مال، ادھر ہی مال ہے آپ کا سارا، اور وہاں سے ہی وہ فوراً ایکسپورٹ ہو جائے باقی کی دنیا میں. دیکھیں سر کہنے کو نا یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں جوان ہو، صحت مند ہو، پھر اسکول جائے، میٹرک میں ٹاپ کرے، FSC میں ٹاپ کرے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں یا آغا خان میڈیکل کالج میں داخل ہو جائے، ڈاکٹر بنے اور سیدھا وہاں سے امریکہ چلا جائے اور پھر وہ وہاں کا سب سے بڑا سرجن بن جائے. اینڈ ہی لیوز ہیپیلی ایور آفٹر. وہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. مائک نا بس تھوڑا قریب. اب پاکستان جیسا ملک جو آپریشنل ہے پچھلے 70 سال سے، جس میں ایتھنک ڈیوائڈ بھی ہے، ریلیجیس ایشوز بھی ہیں، ہمارے دشمن اور اینیمیز بھی ہیں،
پولیٹیکل ڈیوائڈ بھی بہت انٹینس ہے. ساری دنیا میں پولیٹیکل ڈیوائڈ ہوتی ہے, سارے ایک پارٹی کے نہیں ہوتے ایکسیپٹ فار چائنا یا رشیا, لیکن پاکستان میں وہ بہت سیریس نیچر کی ہے, وہ بڑی گمبھیر ہے, وہ بڑی کمپلیکس ہے. تو اس وقت یہ بات کرنا کہ جس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دو, یعنی ادھر کی انڈسٹری ڈسلوکیٹ ہو وہ ادھر جائے, ادھر کی انڈسٹری ڈسلوکیٹ ہو وہ ادھر آئے, ویئر ایز پاکستان ہیز آلریڈی بلیڈ ٹو دی لاسٹ بریتھ. وہ بالکل اس کے اوپر آ گیا کہ لو جی اب کسی ویلے اللہ رحم کرے مشکل کا وقت آ جانا ہے. اس وقت یہ چیزیں کر نہیں سکتے. دوسرا وہ جو فلسفہ دیتے ہیں نا, اس میں ساتھ ایک چیز کہتے ہیں شوگر کوٹڈ, وہ گراس ہاپر ہمیں دے رہے ہیں کہ جی آٹوکریٹک اکنامک پالیسیز ہوں 15 سال کے لیے. جب آٹوکریٹک آپ کہتے ہو تو آٹوکریٹک تو پھر یہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں آٹوکریٹک سے ان کا کیا مراد ہے؟ وہ بیچ میں کہہ رہے ہیں نا کہ جی فوج آربیٹریٹر ہو, جب کوئی ڈسپیوٹ ایشو ہو تو وہ ریزالو کرے. تو مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا ایسا رول چاہ رہے ہیں جس میں کوئی پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورسز نہ ہو, کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو, اور وہ جناب ایک ہی کو پارٹی ہو جو فیصلے کرے اور وہ کرے. وہ کون سی پارٹی وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ وی کین انڈرسٹینڈ وہ کس طرف کہہ رہے ہیں. اور وہ اس میں بھی وہ کوئی آسان پلان نہیں دے رہے اس پارٹی کے لیے بھی. ایک آٹوکریٹک سیٹ اپ آ گیا, اچھا جی چلو بھائی اب ادھر سے فیصل آباد سے ستارہ کیمیکلز آپ روٹ کراؤ, اس کو کراچی شفٹ کراؤ. کراچی میں جناب وہ لگی ہوئی ہے ڈان بریڈ کی فیکٹری, اس کو وہاں سے آپ روٹ کرو, اس کو سکر شفٹ کراؤ یا اور نیچے ڈاؤن سٹریم لے کے جاؤ پھر کرو. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, ہم نے تو سارے جہان کے پیسے لینے ہیں, اس پیسوں پہ سود بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس وسائل ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے کپڑے اتر گئے ہیں, ہم سردی سے مر رہے ہیں, ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور ہماری صحت بھی بہت خراب ہے. اس پہ آپ کہیں کہ جناب ہم اس کو چیلنج کریں گے. وہ کون سا تھا 100 میٹر کا ورلڈ ایتھلیٹ جو بڑا پاپولر تھا, یوسین بولٹ کو ہم چیلنج کریں گے. مطلب ایک نیا ہی طریقے سے. یہ تو وہاں ہو سکتا ہے کہ جو ملک بہت انڈسٹریلی اسٹرانگ ہے, چائنا تھا, انہوں نے پورا وہ ایک شہر بسا دیا انڈسٹری کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ 20% آف چائنا کے اندر 80% پاپولیشن رہتی ہے, وہاں مسائل بہت گمبھیر ہو گئے. 80% جو چائنا تھا جس میں 20% رہتی تھی, انہوں نے اس کے ڈیپ اندر جا کے بہت بڑا ایک انڈسٹریل شہر بنا دیا جی, شینزن کے نام سے, اور وہاں انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ آباد کر دیے, فیکٹریاں لگا دیں. They could do it. They had the finances, they have the guts, they had no issues like us. اور وہاں تو ایک آپ حکومت کے خلاف بات کرو ڈنڈا مارتے ہیں آپ کے سر میں. وہ آپ نے دیکھا لاسٹ ان کی وہ کانفرنس ہو رہی تھی سالانہ, اس میں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا ایکس پریمیئر کے کون, پتہ نہیں اس کے دماغ میں کوئی غلط خیال آیا یا اس نے کوئی جیسچر ایسا کیا کہ 3 بندے آئے اس کو اٹھا کے لے گئے. اس نے بڑا پریزیڈنٹ شی کی طرف دیکھا کہ یار میں رکوا یار تیرے بندے کی کر رہے ہیں. وہ وہاں ہو سکتا ہے, یہاں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اور آج کل وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں, وہ حالات نہیں ہیں. ایک انہوں نے اچھی بات کی جو میرے دل کو لگتی ہے, انہوں نے کہا جی کہ ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ دی کہ ورلڈ بینک سلیپڈ آن آور گورنمنٹس فیس. انہوں نے کہا جناب 82% آف لینڈ ان لاہور از گورنمنٹ اونڈ. جی, آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ, IMF کی رپورٹ. اچھا یہ مجھے ویسے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے جب یو سے 82% لاہور کا میٹروپولیٹن ایریا وہ کہہ رہے ہیں. مے بی یو آر رائٹ. پھر وہ تھوڑا کم ایریا, پورا لاہور نہیں اس میں. اگر 82% گورنمنٹ کا ہے, سوچنے کی بات ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, ہمیں اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ یار یہ 82% ہے تو ہم اس کو کیسے یوزفلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ہم کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو سول سیکریٹریٹ ہے, مجھے نہیں پتا وہ کتنے کنالوں پہ ہے, بٹ اٹس ویری ہیوج. لیکن اس میں جتنی بلڈنگز ہیں وہ گراؤنڈ +1 اسٹوری کی ہے, اور وہ پرانی ہے, انگریز کے زمانے کی ہے, 50 سال پرانی ہے. ان کی حالت بھی خراب ہے, ان کے اوپر سالانہ مینٹنس کا بھی بڑا ایکسپینس آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سائز کا سیکریٹریٹ یا اپنے اسٹاف کو بٹھانے کے لیے آپ کہیں بھی 10-20 ایکڑ کے اوپر ہائی رائز بناتے ہو, 10-15-20 منزلہ, 4 میں دفتر ہیں, 6 میں رہائشیں افسروں کی, وہیں سے وہ واک کر کے نکلیں اپنے دفتروں میں چلے جائیں. لیکن وہ جو جگہ ہے جو سیکریٹریٹ کی واگزار ہوگی اور خالی ہوگی, وہ تو اٹ از دی ہارٹ آف لاہور, اٹ از دی سینٹر آف لاہور,
کسی بھی کام کے لیے. آپ نے وہاں کاروبار سیٹ کرانے ہیں, آپ نے وہاں ٹریڈنگ ہاؤس سیٹ کرانے ہیں, آپ نے وہاں بینکنگ ہب بنانا ہے, آپ نے اس جگہ کو ہیلتھ کیئر کا ہب بنانا ہے. مطلب آپ دیں پرائیویٹ سیکٹر کو, پاکستانی ڈاکٹروں کو, وہاں وہ آپ کو 4-6 اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل, آپ کو وہ بیسٹ پیتھولوجی لیبز اور بیسٹ ہارٹ سرجریز اور بیسٹ وہ ساری بنا کے وہ آپ کو دے دیں گے, اور آپ اس کے اوپر ان کو وہاں سے شفٹ کر دیں. بلکہ وہ تو آپ کو ایڈوانس پیسہ دے دیں گے اپنا سیکریٹریٹ بنانے کے لیے. جی, بس کہنے کا مقصد کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایریا کو یوٹیلائز پراپرلی کیا جائے تو بزنس آپ کے لیے. گیو اینڈ ٹیک سارا کچھ ایکویشن کو برابر کر سکتے ہیں. مطلب کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا اس میں پرابلم نہیں ہے. بٹ یہ سارا کچھ تب ہوگا کہ جب پوری قوم ایک پیج پہ ہوگی. اب پوری قوم ایک پیج پہ تب ہوگی کہ جو پولیٹیکل رجیم ہو وہ ان کی مرضی کی ہو, میجورٹی کی, یعنی 60-70-80% لوگوں کو وہ قابل قبول ہو, تو پھر وہ ایک پیج کے اوپر آ سکتے ہیں. مطلب اس وقت تو باہر سے ریمیٹنس جو آتی تھی, مطلب آج سے 1-2 سال پہلے ہر مہینے ہم پچھلے مہینے کا ریکارڈ توڑ رہے تھے, اور پچھلے سال کے کورسپونڈنگ منتھ سے وہ 8%, 10%, 12% ریمیٹنس زیادہ ہوتی تھی. اب تو پچھلے 6 مہینوں سے ریمیٹنس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. حالانکہ اس وقت تو بہت فائدہ مند ہے کہ باہر سے آپ ڈالر بھیجیں. مثلا ایک بندہ جو پہلے مہینے کے $2,000 بھیجتا تھا اپنی فیملی کو رہنے کے لیے, وہ اب $500 بھیج رہے. وہ حوالے کے تھرو پیسے بھیج رہا ہے, وہ سرکاری طریقے سے نہیں پیسے بھیج رہا. مطلب اب تو اس کو چاہیے کہ 2,000 کے بجائے $4,000 بھیجے. اس کا پیسہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو کے پاک روپیز میں بنے گا کہ وہ کوئی چیز خرید سکتا ہے, کوئی پراپرٹی خرید سکتا ہے, کوئی ایسٹ خرید سکتا ہے, اپنے کسی بھائی کو کاروبار کرا سکتا ہے, بلا 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 100 چیزیں کر سکتا ہے. لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے, وہ رک گئے, بیکاز وہ ایک خاص طرف جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کا جھکاؤ ہے. بیکاز ایک پولیٹیکل رجیم نے ان کو کہا ووٹنگ رائٹ دیا کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں, وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں, اپنے پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہوں گے. دوسری نے آتے کہا جی آپ نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں ان میں سے زیادہ نہیں, چلو ہم کہتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, فرصت نہیں ہے سوچنے کا, 5% ہی اگر ناراض ہو گئے ہوں گے اس بات کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار ٹھیک ہے, انہوں نے پیسے ہی بھیجو جنہیں گزارا ہوں, اتنے کچھ ہے خرید لو, اتنے گڈی نویں لے لو, اتنے دوجا گھر لے لو, یا ادھر بیٹے کو کوئی بڑا سیٹ اپ لگا دو, پاکستان نہ بھیجو یار, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, ایک دن ہمیں کچھ کہتے ہیں, ایک دن کچھ کہتے ہیں, ایک دن کچھ کہتے ہیں. تو وہ بہت ہی ایک عجیب یہاں پہ طریقہ کار بنا ہوا ہے. تو ہر طرف سے جو سپورٹ تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے. مطلب پہلے آپ کو 3 ٹائم کھانا ملتا تھا, اب آپ کو ایک ٹائم پہ آ گئے ہیں, اس میں گوشت نہیں ہے, دالیں نہیں ہیں, اناج نہیں ہے, تو پرانی روکھی روٹی ہے, وہ کہتے ہیں پانی میں بھگو کے کھا لو, تو پھر آپ کو تازہ ہوا نہیں مل رہی. آہستہ آہستہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. تو پاکستان جو ایک ملک ہے, ایک اینٹی ہے, اس کو کچھ انگریڈینٹس چاہیے رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, پھلنے پھولنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. تو وہ آہستہ 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 ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے اندر, ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا اس کے اندر. اور جو اس وقت فلسفے دے رہے ہیں وہ کسی کی سمجھ سے بالا تر ہیں کہ وہ کیا ہیں, کس طریقے سے ہیں. مطلب ایک محکمے کی جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے وہ ریلوے کی ہے کہ جون 14, 2021 کو عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, انہوں نے آرڈر کیا ریلوے کے متعلق کہ آج کے بعد کوئی جو ریلوے کی جگہ ہے وہ نہ بیچی جائے گی, نہ مس یوز ہوگی, نہ کچھ ہوگی. کورٹ جب ایک فیصلہ کرتی ہے نا حیدر, وہ کرتی ہے آن بیسس آف لا پوائنٹس, ان کی بنیاد کے اوپر. جو کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے یا جسٹس ہوتا ہے یا جو ایک جج ہوتا ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھتا, وہ پولیٹیکل کنڈیشنز کو نہیں دیکھتا, وہ پاکستان کے حالات کو نہیں دیکھتا. وہ صرف پروٹیکٹر آف دی اسٹیٹ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے کہ جی میں نے یہ بچا لیا اسٹیٹ کا, میں نے یہ کرنے سے بند کر دیا. وہ مجھے یاد ہے نہر ایکسپینڈ ہو رہی تھی, نہر کے ساتھ سڑکیں, کیونکہ بڑا رش ہو گیا تھا, آگے بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی لاہور میں. تو ایک جج صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا کہ جی وہ درخت آپ نہیں کاٹ سکتے جو لگے ہوئے ہیں,
کچھ 6 مہینے کے 8 مہینے وہ سڑک رکی رہی، وہ ٹھیکہ رکا رہا، اور اس درخت کو بچانے کے لیے شہباز شریف نے باہر سے کوئی مشین منگائی، وہ امپورٹ ہوئی، جو مشین پورے کو اس کو درخت کو اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دے گی، اور یہ پرومس کیا اور یہ وعدہ کیا کہ یہ ایک درخت جو کٹے گا اس کے بدلے 10 لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر وہ اسٹے ریموو ہوا، پروجیکٹ ہوا۔ اب جج صاحب نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا، اور اگر درخت نہیں جانا چاہیے، درخت ضروری ہے، پولوشن یہ وہ آگے پیچھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے۔ یہ بن رہی تھی اورنج لائن، وہ اسٹے آرڈر آ گیا چبرجی کے پاس کہ جناب یہ وہ ہیریٹیج ہے وہ ہرٹ ہو جائے گی، لو جی اس کے اوپر 2 سال کے 2.5 سال کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، سنایا نہیں۔ یہ ایک جج کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیسیژن دے دے، اناؤنس نہ کرے، nobody can ask him, nobody can tell him to do so۔ وہ 2-2.5 سال نہیں سنایا، 2.5 سال وہ آرنج لائن رکی رہی، 100 روپے کی چیز 300 روپے کے اندر بنی وہیں سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب نے اپنا کنٹریبیوٹ کیا۔ اب ریلوے میں جو صورتحال ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو لینڈ ہولڈنگ ہے، میرا خیال ہے فوج کے بعد وہ ریلوے کے پاس ہے۔ فوج کے کنٹونمنٹس ہوتے ہیں، ان کو زمین ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ بہت بڑی ہماری فوج ہے، بہت بڑا ہمارا کنٹونمنٹ نیٹ ورک ہے، تو ان کے پاس بہت زمین ہے۔ اس کے بعد ریلوے ہے، تو کوئی 10,000 ایکڑ زمین ہے جو ان آتھرائزڈ لوگوں کے پاس ہے، لوگوں نے دبائی ہوئی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ 10,000 ایکڑ یہ ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے خیرپور ٹامے والی میں یا بہاولپور میں یا کشمور میں یا انٹیریئر سندھ میں، کہ ہم کہیں کہ اس 10,000 ایکڑ پہ صرف اتنی فصل لگ سکتی ہے، تو چلو کوئی نہیں یار، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو چھیڑو مت۔ وہ 10,000 ایکڑ پرائم لینڈ ہے، انتہائی امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک جنکشنز کے اوپر، شہر کے دل کے اندر، انتہائی ایکسپینسو کمرشلز کے اندر۔ میں آپ کو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ 10,000 ایکڑ آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے نقشوں پر دیں، میں ودن 7 days وہاں سے 10,000 ارب جنریٹ کرنے کا پلان دے سکتا ہوں۔ میں دے سکتا ہوں سر، نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا لیڈر ہوں، نہ میں کوئی فنکار ہوں، نہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، نہ میں کوئی سوشل سائنٹسٹ ہوں، نہ میں کوئی NGO رن کرتا ہوں۔ میں ایک عام آدمی ہوں جو اس پاکستان میں جیا ہوں، پلا ہوں، بڑا ہوں، اور تھوڑا سا میرا ریئل اسٹیٹ سے ناتا رشتہ ہے۔ آئی تھنک آئی انڈرسٹینڈ ریئل اسٹیٹ اے لٹل بیٹر، میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈر کے، اے لٹل بیٹر دین ایوریج ہیومن بینگز جو اس ملک میں رہتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ جو بیوروکریسی ہے جس نے اس کی یوٹیلائزیشن کرنی ہے، میں اسے بہتر پلان کر کے دے سکتا ہوں۔ وہ ڈویبل نہ ہو، وہ اچیویبل نہ ہو، آپ سزا رکھیں، اور دوسری سے اس ایکسائز میں کون سے پیسے لگنے ہیں؟ مجھے ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے، میں نے 7 دن اس پہ ورکنگ کرنی ہے، پلان بنا کے دینا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، آپ کریں اس طریقے سے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف ڈیسائیڈیڈ ٹو بلڈ اے نیو GHQ ان اسلام آباد۔ اس کے لیے ہی ڈیسائیڈیڈ کہ کنٹونمنٹس کے اندر جو قیمتی لینڈ ہے وہ بیچیں گے، اور اس سے وہ پیسہ جنریٹ کریں گے، اور اس سے وہ بنے گا ایک 3 اسٹار۔ لاہور تشریف لائے، مجھے کسی حوالے سے جانتے تھے، انہوں نے بلوایا، انہوں نے گورنمنٹ کا یہ پلان بتایا، تو میں نے ان کو مشورہ دیا۔ میں نے کہا سر یہ جو آپ زمین بیچیں گے یہ کیسے بیچیں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ فلانا کنٹونمنٹ ایگزیکٹو افسر ہوگا، ملٹری اسٹیٹ افسر ہوگا، فلانا کرن صاحب ہوں گے، ایک ٹیم بنے گی، وہ ان کی آکشن کرائیں گے اور وہ ہوگی۔ میں نے کہا جی وہ کہاں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا اپنے دفتروں میں، آرمی کی جو یونٹ ہے، جو انسٹالیشن ہے جہاں وہ ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے کریں گے۔ تو میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، میں نے کہا سر آپ اس کا ایک اور کام کریں، آپ اپنی جتنی آکشن کرنی ہے اس کا جو آپ پلان کر رہے ہیں اس سے آپ کو ملنے ہیں 10 روپے، میں آپ کو پلان دیتا ہوں کہ آپ کو ملیں گے 1000 روپے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سر پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب اس کو تمام چیمبر آف کامرسز کے تھرو آپ اس کو بیچیں، سرکولیٹ کریں، فیصل آباد میں روڈ شو
کراچی میں ہو، لاہور، پشاور، اسلام آباد ہو، بزنس کمیونٹی بلائے. میں نے کہا سر ادھر آپ یا آپ کے نمائندے سول کپڑوں میں جائیں، بہترین لیوش ان کو لنچ ڈنر کرائیں، ان کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں. اور میں نے کہا جی کوئی ریڈ ٹیپزم کا عمل دخل نہ ہو. آپ دیکھنا کہ سر جتنی بلیک منی ہے اس ملک کی وہ ساری، جتنی جائز پیسہ ہے وہ سارا یہ موبلائز ہو کے یہاں آ جائے گا کہ آپ کی جو لینڈ ہے وہ تو سر سونا ہے. کیونکہ ہمیشہ کنٹونمنٹ اچھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ڈیسنٹ ہوتے ہیں، سارا شہر ان کے گرد بلڈ کرتا ہے. آپ اس وقت دیکھ لیں کہ لاہور کنٹونمنٹ کے اندر جو کنال کا پلاٹ ہے وہ 7 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ پر کنال کے اندر ہے. باقی جگہیں اس سے کم ہیں. ہمیشہ کنٹونمنٹس لیڈ کرتے ہیں. مطلب جو ہے کمرشل جگہیں ہیں کنٹونمنٹ میں وہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، کوئی لے ہی نہیں سکتا. اور ساری زمین مائنڈ یو بھی لیز کی ہوتی ہے، ابھی ٹوٹل آپ کی 100% ملکیت بھی نہیں ہوتی. 99 سال کی آئی تھنک لیز ہوتی جی ہے. تو میں نے کہا جو آپ جگہیں دے رہے ہیں وہ بہترین ہیں، شاندار ہیں، عالی شان ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، مطلب وہ تو وہی طریقہ کار ہوگا. سر ٹوٹل 7-8 پلاٹ آکشن ہوئے، ہر پلاٹ کی لیٹیگیشن بنی، کیونکہ انہوں نے اتنا لمبا پروسیس رکھا اس زمین کی ایکوزیشن کا، اس پہ بلڈنگ بنانے کا، نقشہ بنانے کا. لاہور میں راحت بیکری کے پاس کوئی پلاٹ تھا جو بکا تھا اس پالیسی کے تحت، وہ ایک بدقسمتی سے میرے ایک بڑے قریبی دوست نے لے لیا. 2 سال کے ایفرٹ کے بعد اس کو اجازت ملی کہ آپ یہاں پہ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. آل آف اے سڈن سے خیال آیا کہ سائز بڑا ہے، میں اس کی سب ڈویژن کرا لوں. اس نے سب ڈویژن کرا لی. انہوں نے کہا جی اب ہر پلاٹ کے لیے وہ 2 سال کا عرصہ دوبارہ آپ کو گزارنا پڑے گا، دوبارہ آپ کی کلیئرنس ہوگی، سارا حساب بنے گا. وہ پھر اب وہ جب پلان کرتا ہے کہ جی 10,000 روپے اسکوائر فٹ کی کاسٹ سے بنے گا تو وہ قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے. اب وہ اتنی انہوں نے قیمتی بنا دی ہے وہ جگہ، اتنے ٹیکسز لے کے، اتنے پیسے لے کے، نقشے پاس کرنے کی فیس کی، کہ اس کو پتا ہے کہ یہ بلڈنگ بننے کے بعد اس کا گاہک ہی کوئی نہیں ہونا. سو اٹ شیل ریمین ایز این ایمپٹی پلاٹ. جو میرا خیال ہے 2-4-10 سال بعد وہ کینسل کر دیں گے کہ بھئی آپ نے بنائی نہیں، ٹائم گزر گیا، اور وہ ریپوزیس کر لے گی اسٹیٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ایک اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ اچھی پالیسی کیوں نہیں بناتے، اور اچھی پالیسی بنا لیتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کرتے. تو ہر جگہ ہر کسی نے حصہ ڈالا اس کے اندر. وہ جی ایچ کیو کا پلان بھی بیچ میں رہ گیا، آدھا بچا، وہ بنا بھی نہیں، اس پہ لے دے بھی ہوئی، کرٹیسزم بھی ہوا، چیزیں بیک لیش بھی کیں. اور اتنی بڑی ایکسرسائز، اتنی بڑی وہ ہوئی کہ جناب وہ جگہ ہے، اس کو بنانا ہے، ایسے کرنا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر نا جو ایک نظام ہے، یہ جو پیسے ہیں نا 130 ارب ڈالر، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. زندہ قوموں کے اندر کتنا قرضہ ہے جی پر بندے کے اوپر؟ 80 لاکھ کا فگر ہے تقریباً. آگے سے اتنا ہی بنتا ہے جی. کروڑ روپیہ 22 ہوگا، کروڑ روپیہ ہوگا. کیا ہم لوگ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی کو پالیسی نہیں ڈیوائز کر سکتے؟ ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن بار بار وہی بات میں کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، تو شاید وہ لگے کہ میں کسی کی طرف پولیٹیکلی انکلائنڈ ہوں. میں کسی کی طرف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جی الیکشن ہو ٹکا کے شہباز شریف صاحب بن جائیں، ان کو فالو کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی گورنمنٹ آ جائے، ان کو سپورٹ کریں گے. بلاول صاحب آ جائیں پرائم منسٹر ہمارے، ان کو سپورٹ کریں گے. عمران صاحب آ جائیں یا کوئی اور بندہ جو زیادہ تیزی سے ابھر کے سامنے آئے وہ آ جائے، وہ کرے. لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بڑا اسٹرانگ مینڈیٹ ہو، جہاں ساروں کو وہ اکٹھا کر کے پولیٹیکلی لوگوں کو موبلائز کر کے ایک پیج کے اوپر لا کے پھر آگے کا پلان جو ہے وہ رول آؤٹ کرے. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اٹ از سو انفارچونیٹ کہ وہ ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. سر بہت اچھا لگا بات کر کے. انفارچونیٹلی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو اس ڈسکشن کو ہم دوبارہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر مزید کنٹینیو انشاءاللہ.